کہ کینسر ہے کیا بیسیکلی، یہ بتائیں کہ اس کا یقینی علاج ہے یا نہیں ہے. یہ بلڈ کینسر کیا ہوتا ہے؟ اب عام کینسر میں تو ہم دیکھتے ہیں کوئی رسولی نکل رہی ہے، بلڈ کینسر کیا ہوتا ہے؟ عمران خان سے کوئی خاص عقیدت ہے آپ کو؟ ہمارے ہاں کینسر کے پیشنٹ زیادہ ہیں یا گوروں میں یہ مرض زیادہ ہے؟ 1 in 2 ہے، یعنی ہر دوسرے آدمی کو یورپ میں کینسر ہے. اچھا، پاکستان میں کینسر کے اچھے ہاسپٹل کون سے ہیں؟ ہوتا کیوں ہے کینسر؟ ہم کیا احتیاطی تدابیر کریں کہ ہمیں کینسر نہ ہو کھانے پینے میں یا کسی بھی حوالے سے؟ سگریٹ پینے سے کینسر کا خطرہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا وزن بڑھنے سے ہے. تھوڑا سا میرا وزن بڑھ جائے میرے لیے کوئی ڈینجرس تو نہیں ہے اس عمر میں وزن بڑھانا. وزن بڑھانے والی غذائیں زیادہ تر کون کون سی ہیں جن سے ویٹ بڑھنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جن کو کم کر دینا؟ گوشت زیادہ کھانے سے بھی ویٹ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا، ایکسرسائز میں جاگنگ اور واکنگ، اس میں کس کو ترجیح دیں گے؟ تیز چلیں تو ہفتے میں 3 بار 30 منٹ اگر آپ چل رہے ہیں تو وہ بہت کافی ہے. روزے کا کتنا دخل ہے کینسر کے خلاف مدافعت میں؟ آرگینک چیزوں کا اور جو آج کل بازاری چیزیں آ گئی ہیں، کینسر میں ان کا کتنا دخل ہے؟ ہم بہت سنتے تھے کہ فارمی مرغی کھانے سے کینسر ہو رہا ہے. جو ویکسینیشن کا عمل ہوتا ہے یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے. خاص طور پہ پولیو کے بارے میں بہت زیادہ یہ پایا جاتا ہے. کیا ایڈوانس میں کینسر کا ایسا کوئی ٹیسٹ ہے کہ پہلے ہی لوگ کرا کے رکھ لیں اور ان کو اندازہ ہو جائے کہ بھئی مجھے کینسر کے اتنے فیصد چانسز ہیں، لہذا میں پہلے سے ہی احتیاط شروع کر دوں؟ یہ پاسبل ہے؟ خواتین میں یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے بریسٹ کینسر. اس کے زیادہ تر اسباب کیا ہیں؟ لڑکیوں کی دیر سے شادی ہے، جی یہ بھی بریسٹ کینسر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ وٹامن ڈی، جی کہتے ہیں اس کے بڑھنے سے بھی کینسر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. زیادہ شادیوں کا بھی کینسر سے بچاؤ میں کوئی دخل ہے؟ ڈاکٹر خرم صاحب، ڈاکٹر صاحب بہت کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں، یو کے میں ہوتے ہیں. اپنا پورا تعارف تو ڈاکٹر صاحب خود کروائیں گے کہ کینسر کی کیا ہے، کینسر کا علاج کیسے ہوتا ہے، کینسر سے بچاؤ کی کیا تدبیریں ہیں. کینسر کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ایک جنرل فزیشین بھی ہیں، تو ان سے عام بھی صحت کے حوالے سے جو ہم نالج ہوگی انشاءاللہ وہ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھوڑا سا آپ اپنا ذرا تعارف کروائیں پہلے. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم فورم سے مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا. میں نے گریجویٹ کیا تھا ڈاؤ میڈیکل کالج سے، اس کے بعد میں تقریباً فوراً ہی چلا گیا تھا لنڈن 1 سال یہاں پہ کام کر کے، جس کو ہاؤس جاب کہتے ہیں. تو وہاں پر میں پچھلے 18-19 سال سے مقیم ہوں. تو پہلے میں نے میڈیسن میں اسپیشلائزیشن کی، جسے MRCP کہتے ہیں، جو کینسر کی اسپیشلائزیشن ہے وہ کی. اور پھر اس کے بعد میں وہاں پہ جو سینٹر ہے رائل مارزن ہاسپٹل اور انسٹیٹیوٹ آف کینسر ریسرچ، یہ دنیا میں نمبر 2 رینکڈ ہیں اور انگلینڈ اور یورپ میں نمبر 1 رینکڈ ہیں. تو وہاں پہ میں الحمدللہ پہلا پاکستانی تھا جہاں سے میں نے اسپیشلائزیشن کی. اور اب میں یونیورسٹی کالج لنڈن کے اندر جو ہے ایسوسیٹ پروفیسر ہوں اور کینسر کا علاج کرتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب کے میں 1-2 فضائل اور بھی سنا دوں. یہ یو کے میں ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں، ریسرچ ان کا کام ہے. دوسرا یہ کہ ان کے یو کے سرکاری ٹی وی میں انٹرویوز میں نے سنے ہیں، اور پاکستان میں بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ ان کو بلایا جاتا رہا ہے، اور مذہب سے بھی ان کا بڑا گہرا لگاؤ ہے، علماء سے بھی بڑا گہرا لگاؤ ہے. عمران خان سے کوئی خاص عقیدت ہے آپ کو؟ جی دیکھیے، عمران خان سے پہلے مجھے پہلی بات یہ کہ کرکٹ کا بھی کافی شغف تھا. میں انڈر 14 16 19 تک کراچی میں کھیلا تھا، تو اس حوالے سے عمران خان پسند تھے کہ وہ کرکٹر تھے. جی. لیکن مین چیز یہ تھی کہ انہوں نے کینسر ہاسپٹل بنایا، اور اتفاق سے بعد میں میری فیلڈ کینسر میڈیسن ہو گئی. جی. تو انفیکٹ جب میں ابھی لاہور گیا تھا تو وہ شوکت خانم والوں نے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا، ان کا ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس میں میں نے لیکچرز بھی دیے اور کافی سارے سیشنز چیئر بھی کیے. تو یہ مین مقصد تھا. باقی اس کے علاوہ سیاسی طور پہ تو میں نہیں کہوں گا کہ کوئی خاص ایفیلیشن ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو گفتگو ہے میرے خیال میں وہ پاکستان کے لیے بہتری کی طرف لگتی ہے، کہ کم سے کم وہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن کو وہ فائٹ کرنا چاہتے ہیں، غلط چیزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے اہم بات میری نظر میں یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تو نیت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن کم سے کم مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ جب باہر خاص طور پہ رہتے ہوئے ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں تو اس میں اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، یا ایک ریاست مدینہ کا ایٹ لیسٹ زبان سے ہی کانسیپٹ ہے. اور میرے اپنے ایکسپیرینس میں جب میں، کیونکہ ان کو دنیا بھر میں سنا جاتا ہے، ان کی پرسنالٹی کچھ ایسی ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے ایک اسٹرانگ میسج ضرور جاتا ہے. یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں کینسر کے پیشنٹ زیادہ ہیں، پاکستان بھی آپ آتے ہیں، یا گوروں میں یہ مرض زیادہ ہے؟ یہ آپ نے بڑا عمدہ اور اہم سوال کیا ہے کیونکہ
اس کا اگر یعنی ہمارے یہاں لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ بیماری ہمارے ہاں کم ہے. جی میں کیونکہ اس خوش فہمی میں تھا. جی جی یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہماری خوش فہمی ہے. تو بالکل صحیح کیا فرمایا. حقیقت ہے؟ دیکھیے اس میں مسئلہ سب سے پہلا ایک اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ابھی تک آبادی کا ہی تعین نہیں ہو سکا کہ ایگزیکٹ آبادی کتنی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ پتہ چل بھی جائے کہ ہم لوگ کتنے ہیں تو جس شخص کو کینسر ہوگا اس کا ڈائگنوسس صرف ان لوگوں کا کہیں پہ شائع ہوگا جو جا کر اس کا علاج کروائیں. صحیح. نہ ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے کینسر رجسٹری ہو سکے. کیونکہ باقی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب کسی جگہ پہ رہ رہا ہوتا ہے, لندن میں رہ رہا ہے, کہیں اور رہ رہا ہے, تو اس کا ایک جی پی ہوتا ہے, جنرل فزیشین. اس کے پاس اس کا اندراج ہوتا ہے. یہ آلموسٹ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی شخص کا شناختی کارڈ بننا. اس کا جی پی کارڈ ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ شخص جو ہے اس ایریا میں اتنے لوگ رہتے ہیں, ان کا جی پی یہ شخص ہے. ٹھیک ہے, یا یہ پریکٹس ہے. پھر اس کے بعد جب ان کا کوئی ڈائگنوسس ہوتا ہے کینسر کا ہوا یا کسی بھی مرض کا ہوا تو وہ خود بخود آٹومیٹکلی رجسٹر میں چلی جاتی ہے. اچھا. اب اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فگر شائع کی کہ کینسر جو ہے 1 in 2 ہے, یعنی ہر دوسرے آدمی کو یورپ میں کینسر ہے. اتنا کامن ہے. اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تو ماشاءاللہ نہ لوگوں کا پتہ نہ یہ پتہ کہ کینسر تو ظاہر یہ لگے گا کہ شاید وہاں زیادہ ہے. میرے اپنے تجربے میں البتہ یہ بات بالکل غلط ہے, کیونکہ جاننے والوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, عزیز و اقارب میں کئی لوگ ہیں جو کانٹیکٹ کرتے ہیں کینسر سے ریلیٹڈ. ان کی کوئی ڈائگنوسس ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ایگریسو, بہت سخت کینسر کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں, یعنی لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں پاکستان میں. تو ان کا کینسر جو ہے وہ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ اس کا علاج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور میری نظر میں وہ بھی بڑا کمپلیکس ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے کوئی اسٹڈی نہیں کی. تو اس کا ایک عنصر تو یہ ہے کہ ظاہر وہ پریزنٹ ہی لیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا عنصر یہ ہے کہ ایک کے اندر وہ بہت زیادہ موذی ہے اور دوسرے کے اندر جو ہے وہ اتنا نہیں ہے. تو یعنی دونوں آپس میں مختلف بہیو کر سکتے ہیں. تو میرے تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر شروع کی سٹیج پہ بھی کینسر پریزنٹ کرے تو بہت سارے لوگوں میں وہ بہت زیادہ اگریسو یا بہت سخت ہوتا ہے بنسبت باہر کے ملکوں میں. اچھا یہ بتائیں کہ کینسر ہے کیا بیسیکلی؟ ڈاکٹر حضرات نا اپنی میڈیکل ٹرمز بہت استعمال کرتے ہیں. ایک وہ مزاحیہ کسی نے کلپ بھیجا مجھے کہ جو غریبوں کی بیماریاں ہیں نا, یہ نزلہ زکام کھانسی, اور جو بڑے لوگوں کی بیماریاں ہیں وہ ایڈز اور کینسر. ٹھیک ہے نا, وہ چھوٹی بڑی بیماریاں نہیں. تو بہت ہی آپ نے اس کو سہل انداز میں جی بالکل رکھنا ہے. یہ کینسر کا سیل جو ہے یہی کسی کا ایمان جگانے کے لیے کافی ہونا چاہیے. اس کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے جو بڑے بڑے جرنیلوں میں نہیں آتی ہوگی. ایمان جلانے, وہ لوگ جلانے سمجھیں گے. اچھا, جلا کا مطلب ایمان تازہ کرنے کے لیے. بالکل. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ, چھوٹی سی جگہ شروع ہوئی کینسر کے طور پہ, اور اس میں یہ صلاحیت آ گئی کہ اس کا اپنا خون وہ بلڈ سپلائی کر رہی ہے, وہ پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, پورا جہاز بن سکتا ہے. یہاں سے اڑا شروع ہوا وہ آنت کے اندر, وہاں سے اڑا پہنچ گیا وہ پھیپھڑوں کے اندر, پہنچ گیا وہ جگر کے اندر, اور اس طرح آہستہ 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 باڈی کے اندر پھیل گیا. یہ چیز جو ہے یہ کینسر ہے کہ جس کے اندر جس طرح ہم نے فرمایا ڈس بیلنسڈ گروتھ ہے, جس کو کوئی کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ جگہ جگہ پھیل جائے. کینسر کو عربی میں آپ کو پتہ ہی ہوگا سرطان کہتے ہیں. سرطان کیکڑے کو کہتے ہیں اردو میں. اچھا, جیسے کیکڑا یوں ہوتا ہے نا, تو میرا خیال ہے اس طرح کا ایک جال بالکل بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ کیکڑے کی وجہ سے میرا خیال ہے اس کو کہا جاتا ہے. ہماری سیلز کی جو توڑ پھوڑ ہو گئی, ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. یہ بتائیں کہ اس کا یقینی علاج ہے یا نہیں ہے؟ اتنی سائنس نے ترقی کر لی, کیا کینسر ابھی بھی لا علاج ہے, یا کچھ سٹیجز ہیں اس کی, یا کوئی خاص جگہوں کے کینسر ہوتے ہیں وہ قابل علاج ہوتے ہیں اور بعض قابل علاج نہیں ہوتے؟ پہلے ایک چیز میں وضاحت کروں کہ کینسر کمپلیکس کیوں ہے. اس لیے ہے کہ آپ اگر جسم کے کسی بھی عضو کو ذہن میں رکھیں, ٹاپ سے لے کر نیچے تک, یعنی منہ کے اندر ہو سکتا ہے, ناک کے کینسر ہو سکتے ہیں, کان کے حصے کے قریب ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر چیز جو ہے وہ کینسر سے افیکٹ ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت ہی کمپلیکس, یہ ایک مرض نہیں ہے, یہ کئی امراض کا مجموعہ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ایک جنرل کانسیپٹ میں بتاؤں گا, وہ ہر چیز میں اپلائی نہیں بھی ہو سکتا, لیکن ایک جنرل اس کے بارے میں بتاؤں گا
کہ کینسر کو عام طور پہ 4 سٹیجز میں تقسیم کیا جاتا ہے. صحیح. تو پہلی اور دوسری سٹیج وہ ہے جس میں کینسر جس عضو سے شروع ہوا, جس جگہ سے شروع ہوا وہیں تک محدود ہے. ہاں. تیسری سٹیج یہ ہے کہ اس نے آس پاس کے غدود کو بھی انوالو کر لیا ہے. صحیح. لیکن وہ اسی ایریا کے غدود ہیں. غدود جسم میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. صحیح. تو اگر وہ دور کے غدود ہو جائیں تو پھر وہ چوتھی سٹیج میں چلا جاتا ہے. اور چوتھی سٹیج جو کلیئر چوتھی سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ کینسر بلڈ کے ذریعے, خون کے ذریعے جس آرگن سے شروع ہوا تھا اس کے کسی اور میں چلا جائے. تو آنت سے شروع ہوا ہے تو اب وہ جگر کے اندر بھی چلا گیا. یہ چوتھی سٹیج کا کینسر ہے. اب جہاں تک بات رہی کہ سائنس نے جو ترقی کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے, تو نہیں, ان میں کون سی سٹیج قابل علاج ہے اور کون سی ناقابل علاج ہے؟ دیکھیے قابل علاج تو میں یہ کہوں گا کہ ساری ہیں, لیکن 2 ورڈ ہمارے یہاں یوز ہوتے ہیں. ایک ہے کیور, کہ کمپلیٹلی جڑ سے اکھاڑ دینا, اور دوسرا ہے کہ کنٹرول. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے طور پہ آپ اس کو جڑ سے نہ بھی اکھاڑ سکیں تو آپ علاج کے ذریعے, علاج پھر بھی موجود ہے اور اس علاج کے ذریعے آپ انسان کی زندگی کو, باقی اللہ کے ہاتھ میں, لیکن اس کو بڑھا سکتے ہیں ایوریج طور پہ. تو پہلی اور دوسری سٹیج کے کینسر عمومی طور پہ کمپلیٹلی جڑ سے اکھاڑے جا سکتے ہیں, اگرچہ کہ وہ آرگن ہی جڑ سے اکھاڑ دیں تو, یا اس کا پارٹ, زیادہ تر اس کا پارٹ نکالا جاتا ہے, حصہ نکال دیا جاتا ہے, اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے. وہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے سیاستدان جو غربت کا جڑ سے خاتمے کے لیے غریبوں کو جڑ سے ختم کر رہے ہیں, ایسا تو کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. یہ بھی کبھی کبھار ہو سکتا ہے اگر سرجن ٹھیک نہ ہو, جیسے ہمارے سیاستدان. تو اگر اچھا سرجن ہو تو وہ بڑے 50-50 میں ایک کلپ چل رہا ہے جی. تو میری عادت ہے تھوڑا چٹکلے تاکہ لوگ تھوڑا بور بھی نہ ہو نا. وہ 50-50 کا ایک پرانا کلپ کسی نے وائرل کیا کہ ایک خاتون گئی نادرا کے آفس جی جی اور کہنے لگی کہ میں میرڈ ہوں, شادی شدہ ہوں, یہ میرا میاں ہے, آپ نے مجھے بیوہ کیوں لکھ دیا؟ تو اس نے کہا یہ ٹھیک, یہ ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا اس کو صحیح کریں, میں یہ میرے میاں ہے, آپ نے بیوہ لکھا ہوا ہے. اس نے بندوق اٹھائی, اس کے میاں کو گولی مار دی. اس نے کہا یہ کیا کیا؟ کہنے اب صحیح ہو گیا نا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جڑ سے, یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ نہ رہے گا بانس میں بجے گی بانس. جی. لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر اچھا سرجن ہے, اچھی ایک ٹیم ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے کہ بھئی یہ پراپر سرجری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, تو اس کو جڑ سے اکھاڑا جا سکتا ہے. صحیح. 3 سٹیج ہے, اور جو سٹیج 4 ہے, سٹیج 3 کے اندر بھی زیادہ تر کیسز میں اکھاڑا جا سکتا ہے جڑ, اگرچہ کہ اس میں کافی رسک ہوتا ہے کہ کینسر واپس بھی آ سکتا ہے. وہ کسی بھی سٹیج میں آ سکتا ہے, لیکن بہرحال اس رسک کے باوجود بھی بہت اچھی امید ہوتی ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹلی. اچھا یہ بتائیں, لندن میں آپ کے پاس جو کینسر کے پیشنٹ آتے ہیں اس میں مسلم بھی ہوتے ہوں گے, غیر مسلم بھی ہوتے ہوں گے, ان میں کتنے فیصد لوگ شفایاب ہو جاتے ہیں اور کتنے فیصد کی اس کینسر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے؟ 50% سے زیادہ جو ہیں وہ شفایاب ہو جاتے ہیں, مکمل ختم ہو جاتا ہے, بالکل مکمل ختم ہو جاتا ہے. گڈ. باقی 50% جو ہے ان کے اندر بار بار واپس آتا رہتا ہے, لیکن وہ چلتے رہتے ہیں, لمبے چلتے رہتے ہیں, بہت سارے بہت لمبے چلتے رہتے ہیں, یعنی کئی کچھ سال تک چلتے رہتے ہیں. یعنی کینسر کا مریض بہت زیادہ نا امید نہ ہو, نہیں, وہ گھسیٹا جا سکتا ہے اس کو. جی بالکل بالکل, کافی عرصے تک اس کو چلایا جا سکتا ہے. بالکل. اور ابھی پچھلے 8-10 سال میں جتنی تحقیق ہوئی ہے, لندن میں بھی بہت ہوئی ہے, باقی امریکہ وغیرہ, زیادہ تر بدقسمتی سے ویسٹ میں ہی ہوئی ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوئی, لیکن اس تحقیق کے نتیجے میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں. مطلب ایک زمانہ تھا کہ سکن کا ایک کینسر تھا جب میں ٹریننگ کر رہا تھا, اور بہت پہلے کی بات نہیں ہے, 2008-9 کی بات ہے. تو اگر کسی کا وہ سکن کینسر پھیل جاتا تھا تو ہم اس کو بتایا کرتے تھے کہ بھائی تمہارا جو ایوریج ٹائم ہے وہ 6 سے 9 مہینے ہے. اچھا. اب ان لوگوں کا ہم بتاتے ہیں کہ ان کا 5 سال کا سروائیول 50% سے اوپر ہے. یعنی ایسے آدھے سے زیادہ لوگ 5 سال سے بھی اوپر زندہ رہتے ہیں, کیونکہ نئی ادویات دستیاب ہیں جو بہت عمدہ علاج کرتی ہیں. یہ بلڈ کینسر کیا ہوتا ہے؟ اب عام کینسر میں تو ہم دیکھتے ہیں کوئی رسولی نکل رہی ہے, بلڈ کینسر کیا ہوتا ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. تو 2 قسم کے کینسر ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں سالڈ کینسر, جو کہ ایسے موضوع ہیں جن کو آپ ذہن میں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہیں, کہ جس طرح جگر کی بات ہے تو جگر کی ایک تصویر بنائی جا سکتی ہے کہ جگر اس شیپ کا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی اور رسولی نہیں ہونی چاہیے, وہ رسولی آپ کو نظر آ رہی ہے. یا اگر آپ اس کو اور آسانی دیکھ لیں کہ سکن ہے, جس طرح ہمارے اسکن کا ایک نارمل سرفیس ہے, اس کے اوپر آپ کے ایک پھوڑا نکلتا جائے اور وہ نکلتے نکلتے یا کوئی اس طرح کی
چیز ہو کہ وہاں پر جلن سی ہو رہی ہے اور اسکن چینج ہوتی جا رہی ہے, ہاں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. یہ سالڈ آرگن کینسرز ہیں, یعنی نظر آنے والا کینسر, نظر آنے والے, اندر سے بھلے ہوں لیکن آپ تصویر کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. جی. اس کے دوسری قسم ہے جس کو ہم لکوڈ کینسرز کہتے ہیں, یعنی وہ خون کے اندر ہیں, کہ خون کے اندر اسی طرح پروسیس سیم ہے کہ وہ سیلز جو ہیں تیز تیز ڈیوائڈ ہو رہے ہیں خون کے اپنے سیل, اچھا, اس کی وجہ سے ان کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا, تو ان کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ آہستہ آہستہ مختلف آرگنز کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ وہی پروسیس فالو کرتے ہیں جو عام دوسرے کینسرز کا ہے. اچھا. البتہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ والے کینسر جو ہیں یہ عام طور پہ کسی ایک چیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, کہ بھائی ایک چیز خراب ہوئی اس کی وجہ سے یہ بلڈ کے اندر کینسر ہو گیا. اس وجہ سے ان کے لیے کوئی سرجری نہیں چاہیے ہوتی. اچھا. 80% کیسز میں ایسی کیمو تھراپی کی ادویہ موجود ہیں جو ان کو کمپلیٹلی جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں, بلڈ کینسر کو, بلڈ کینسر میں. اچھا. 20% پاکستان میں بھی ہے یہ کہ بلڈ کینسر کا ایسا یقینی علاج؟ پاکستان میں بھی کافی حد تک جو مین دوائیں ہیں وہ تو موجود ہیں. جو نئی ادویہ آ رہی ہیں جو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو وہ 20% ہیں جن کے اندر مسئلہ بڑھ گیا ہے یا دوبارہ سے کینسر واپس آ گیا, تو وہ والی نئی ادویہ ابھی آسانی سے موجود نہیں ہے, اور اکثر وہ بنگلہ دیش سے منگوانی پڑتی ہیں. اچھا اچھا, صحیح صحیح. تو بنگلہ دیش اس میں ہم سے آگے ہے؟ بنگلہ دیش ہم سے الحمدللہ ہر چیز میں آگے. اچھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں کینسر کے اچھے ہاسپٹل کون سے ہیں؟ کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے کہ میں معیاری علاج کرانا چاہتا ہوں کینسر کا, تو ایک تو غریب آدمی کے لیے آپ بتائیں الگ سے, جس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں, تو کون سا ہاسپٹل آپ ریکمینڈ کریں گے یار یہاں تمہیں جانا چاہیے, اور ایک امیر آدمی کے لیے الگ بتائیں کہ جو جس کی جیب تگڑی ہو. دیکھیں غریب آدمی کے لیے تو اگر اس کے پاس شوکت خانم کی ایکسیس ہے کہیں پہ بھی, اب انشاءاللہ کراچی میں بھی سنا ہے کہ شروع ہو جائے گا سلسلہ, یا پشاور میں ہے یا لاہور میں ہے, تو غریب آدمی کے لیے تو اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں. بلکہ جیسے میں نے عرض کیا شروع میں کہ میں وہاں گیا ہوا تھا اور پہلے بھی کئی دفعہ جا چکا ہوں, تو وہاں پر ایک خاص لوگوں کا کرٹیسزم یہ ہے کہ جب وہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, تو یہ میں نے امیر لوگوں سے سنا ہے, تو جو پیسے دے کر علاج کرا رہے ہیں, تو انہوں نے ہسپتال کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو وہ نمبر بھی وہی لگے گا, باری بھی وہی ہوگی. میں ایک ایسے صاحب سے بھی ملا جنہوں نے تقریباً 15-20 کروڑ روپے کا ڈونیشن دیا ہوا ہے ہسپتال کو. ان کی بیگم صاحبہ کو کینسر ہو گیا, تو وہ وہاں پر گئے, وہ بھی اسی لائن سے گئے. پھر ان کو ڈاکٹر نے بتا دیا, انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے یہ ڈونیشن دیا, ظاہر ہے وہ سچ بھی بول رہے تھے, تو ڈاکٹر نے کہا جی بڑی آپ کی مہربانی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو علاج ایسے ہی ہوگا جیسے آپ سے پچھلے بندے کا ہوا جس نے کوئی پیسے نہیں دیے. گڈ. اب یہ اچھی چیز بھی ہے, لیکن اس کو انہوں نے بہت مائنڈ بھی کیا. انہوں نے اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے ڈونیشن دیا تھا, ان کا نظریہ یہ تھا کہ بھئی آپ کسی بھی دکان پہ جاتے ہیں تو جب آپ پیسے دیتے ہیں تو آپ کو بہتر چیز ملتی ہے جس چیز, تو یہ مسئلہ ہے وہاں پہ. اس لیے امیر آدمی کے لیے جو بیسٹ ہسپتال ہیں وہ آغا خان ہے مثال کے طور پہ, وہاں پر ان کو اسپیشل کیئر ملے گی, آپ کو علیحدہ کمرہ ملے گا, جلدی علاج ہوگا, علاج بھی معیاری ہوگا. تو میرے خیال میں اس اعتبار سے انڈس ہاسپٹل بھی بہت عمدہ کام کر رہا ہے. انڈس ہاسپٹل عام امراض میں تو بہت ہی عمدہ کام کر رہا ہے. کرن ہاسپٹل میں بھی مناسب کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز پاکستان میں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو ہم وہاں پر, یہ انگریزی کا ٹرم یوز کرنا ضروری ہے تھوڑا سا, اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی ڈسپلنری ٹیم. ملٹی ڈسپلنری ٹیم یہ چیز ہے کہ بھئی بہت سارے اسپیشلسٹ نے مل کر ایک میٹنگ میں ڈسکس نہیں کیا, اور اس میں, اور وہ میٹنگ تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں آنکولوجسٹ یعنی جو کینسر کا علاج کرتا ہے, کینسر کا سرجن, کینسر کا پیتھولوجسٹ جو سلائیڈیں دیکھتا ہے, کینسر کا ریڈیولوجسٹ جو کہ سکینز دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, کینسر کی نرسز جنہوں نے اس پیشنٹ سے ملنا ہے, یہ سارے لوگ اگر وہاں موجود نہ ہو تو میٹنگ اس دن یہ کہتے ہیں ہم آج میٹنگ ہی نہیں کریں گے. اور ہفتے میں اس قسم کی ایک کینسر کے لیے, یو کے کی بات بتا رہے ہیں, یو کے کی بات بتا رہا ہوں, ہمارے یہاں ایسا سیٹ اپ نہیں ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے ایسا سیٹ اپ, انفارچونیٹلی. کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ پیشنٹس بہت زیادہ ہیں. تو میرا خیال ہے اگر بہت پیسہ ہے تو پھر لندن ہی آنا چاہیے, ایسا ہی ہے نا. بدقسمتی سے اگر بہت پیسہ ہے تو میرے خیال میں یہ مناسب ہوگا. بالکل ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ تو چلے ہو گیا
जिना हॉस्पिटल का भी सुना है बड़ा अच्छा इलाज होता है कैंसर जी, का जिना वहाँ? हॉस्पिटल में भी मशीनें भी उन्होंने बहुत अच्छी ली हैं। अच्छा। तो अभी फिर वही मसला है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर मशीनें बहुत अच्छी हैं, मेरे ख्याल में उनको इस्तेमाल करने के लिए लोग चाहिए। होता क्यों है कैंसर? हम क्या एहतियाती तदाबीर करें कि हमें कैंसर ना हो, खाने पीने में या किसी भी हवाले से? जी जी, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये सबसे अहम तो मेरा ख्याल है ये सवाल है बिल्कुल कि सही फरमाया आपने। आपका जो तजर्बा है, आपकी जो नॉलेज है, वो क्या कहता है, जी आपकी जो रिसर्च है। और मैं फिर लोगों को बताता हूँ, डॉक्टर साहब अकेले सिर्फ रिसर्च नहीं करते, इनकी पूरी टीम है वहाँ पे जी और इनकी रिसर्च से दुनिया फ़ायदा उठाती है। यूके में गवर्नमेंट लेवल पे उसको माना जाता है। जी तो इतनी एक मुस्तनद रिसर्च है, तो आप ये तजर्बे क्या कहते हैं, खुराक पे के बारे में क्या कहते हैं कि क्या देखिए, खाने से होने का खतरा है? सिगरेट का तो सबको पता है जी कि जी वो बिल्कुल, सिगरेट के बारे में थोड़ा सा चुटकुला भी सुना दूं आपको। जी जी वो एक आदमी पाकिस्तानी जो है ना, सिगरेट की दुकान पे गया, तो जब सिगरेट ली तो उस पर लिखा हुआ था, खबरदार सिगरेट पीना मर्दाना कुव्वत की कमजोरी का जरिया है। आज तक तो उसने ये देखा था कि डब्बे पे लिखा होता है कि जी सेहत के लिए मुझे कैंसर का जरिया है कैंसर ना। का, जी तो कहता है, वो भाई ये वाली रखो, वो कैंसर वाली दे दे। ये वाली कंपनी की नहीं चाहिए वो। उसने कहा कौन सी? कह रहा है वो जो जिससे कैंसर होता है ना, वो वाली दे दे। तो हमारे यहाँ आप लोगों को अगर सिगरेट पीने से रोकेंगे ना, कैंसर होता है, तो नहीं रोकेंगे। आप उनको ये बताएं इससे सेक्सुअली वीक हो जाते हैं, तो पूरी कौम छोड़ मान देगी। जाएंगे। तो सिगरेट का कितना दखल है, और यानी कौन सी एहतियाती तदाबीर है जिनको देखिए, इख्तियार करके हम बच सकते हैं? कुछ तो नोन फैक्टर्स हैं, यानी जिनके बारे में इल्म मौजूद है, जी ठीक है, और कुछ के बारे में आहिस्ता आहिस्ता इल्म पैदा हो रहा है। तो मिसाल के तौर पे जो सिगरेट है, हाँ ये तकरीबन 30-40 साल लगे तहकीक को ये साबित करने के लिए कि सिगरेट से वाकई कैंसर होता है, सही। ठीक है। पहले ये फैशन था, दुनिया भर में सिगरेट लोग पीते थे। अब जिस चीज से वो अच्छा, मुझे किसी ने लंदन के डॉक्टरों के ना पुराने आर्टिकल दिखाए, जी जो शायद 80-90 साल पहले, उसमें सिगरेट के फजाइल डॉक्टरों ने लिखे होते जी बिल्कुल, हैं। सिगरेट पीना ये थ्रॉट रिलैक्स इन्फेक्शन के करता लिए और है ये और वगैरह बिल्कुल वगैरह। तो वो बिल्कुल। रिसर्च फिर चेंज हुई है। जी, रिसर्च चेंज हुई, जैसे जैसे तहकीक बढ़ी तो मालूम हुआ कि इससे तो कैंसर होता है, दिल के अमराज होते हैं, और भी मसाइल होते हैं। लेकिन इसी तरीके से जो अब आजकल जो सबसे अहम चीजें समझी जाती हैं कैंसर की डेवलपमेंट में, जी। वो है ओवरवेट होना, अच्छा, और वजन ज्यादा होना। वजन ज्यादा होना, और एक्सरसाइज ना करना। ये दो चीजें बहुत अहम समझी जाती हैं, और इनकी तरफ मैं बाद में आता हूं। पहले आप खाने पीने से मुताल्लिक बताएं, खाने कौन सी पीने चीजें का- ऐसी हैं जिनके खाने से कैंसर का चांस ज्यादा है? जी, पान, गुटखा, छालिया, पान, गुटखा, छालियां, सिगरेट, बिल्कुल ये सब चीजें कैंसर का जरिया हैं। बिल्कुल, और मुंह के कैंसर का खास तौर पे। गुटखे वाले तो मेरे बहुत से दोस्त मुंह के कैंसर से उनकी डेथ हो चुकी जी है। जी जो हमारे स्कूल के दोस्त थे, गुटखे खाते थे, मैं जानता हूं उनमें बहुत सौ की डेथ हो गई, जवानी में फौत हो गए वो। और ये डेथ से भी ज्यादा जो है ना, मैंने तो कुछ पेशेंट्स को देखा है, अल्लाह रहम करे, तो बहुत तकलीफ दे अमल है, क्योंकि कुछ लोगों को जुबान का कैंसर हो जाता है। आधा आधा पूरा डॉक्टर जबड़ा काट देते हैं बिल्कुल उनका। बिल्कुल, तो और उसके बावजूद भी इलाज नहीं हो पाता, क्योंकि ये हिस्से भी इतने सेंसिटिव हैं जी कि यहाँ पर इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं, फिर और मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल मरहला होता है पेशेंट के लिए भी और उनकी फैमिलीज के लिए भी। जी। उसके अलावा जो है खुराक जो है, वो हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस का मतलब ये होता है कि भाई आप बेहतर उसकी बता सकेंगे। मेरे तजर्बे में तो जो सुन्नत का तरीका है, जी। जैसे मुझे भी ये कुछ अरसा पहले, मतलब कुछ साल पहले, ये सुनकर ताज्जुब हुआ था कि जैसे हिंदू बिल्कुल गोश्त नहीं खाते, हाँ ठीक है, गाय का गोश्त बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज्यादा उसको नहीं खाते थे, जहां तक मेरी इल्म नबी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खाया है ना, वो ऊंट का और बकरी का गोश्त ज्यादा है। जी तो था ही नहीं गाय अरब में। जी अरब में भी तीन- अभी भी नहीं है, सऊदी अरब में। जी, तो लेकिन मकसद मना क्या है? भी नहीं किया कोई, मना ऐसा नहीं किया। हलाल है। जी बिल्कुल, मेरा मकसद ये है कि बैलेंस्ड गाय का गोश्त से आप समझते हैं कि इम्कान ज्यादा है? जो भी जिस चीज की भी ज्यादती हो जाती है, उससे होता यह है कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप बहुत ज्यादा गोश्त खा रहे हैं और साथ में सब्जी और फल नहीं खा रहे हैं, तो इसको कहते हैं लो फाइबर डाइट। उससे होता यह है कि कब्ज हो जाता है। कब्ज होने से फिर इंसान की जो आंत है, उसका जो नॉर्मल अमल है वो खराब होता रहता है। फिर ये प्रोसेस बढ़ते बढ़ते हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, सोजिश शुरू हो जाती है। ये फौरन नहीं होता,
یہ ٹائم لگتا ہے، سالوں کے اندر ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں تو انسان یہ کام اپنے جوانی سے، بچپن سے کر رہا ہوتا ہے. جی. تو جب وہ ابھی 40-50 سال کا بھی ہوگا یا 60 سال کا ہوگا تو 30-40 سال پڑے ہیں بیچ میں کہ یہ غلط کام کرتے 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 پھر اس کے بعد جا کر وہ سوزش جو چل رہی ہے بار بار، اس سے کینسر ڈیولپ ہو گیا. صحیح. اچھا، اس میں جو ہے گوشت کا دخل ہے یا قبض کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیے ہو تو فائنلی قبض کی وجہ سے رہا ہے، لیکن قبض جو ہے وہ گوشت سے لنکڈ ہے، کیونکہ اگر آپ فائبر کے بغیر گوشت کھاتے ہیں، تجربہ ہے وہ ہضم نہیں ہوتا. بالکل. جی جی بالکل. اگر کوئی گائے کا گوشت کھا رہا ہے اور ساتھ میں سیلڈ بھی بہت کھا رہا ہے، کچا پیاز وغیرہ ملا کے کھا رہا ہے، قبض نہیں ہونے دے رہا، تو پھر بھی نقصان دے گا اس کو. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا. لیکن بات پھر یہ مشاہدہ یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ یعنی دن میں 7 یا ہفتے میں 7 دن اگر گوشت کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کتنا کا آپ فائبر لیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس کو بیلنس کرنا پھر مشکل رہے گا. تو اگر آپ ہفتے میں 2-3 دن گوشت کھا رہے ہیں اور 2-3 دن سبزی ہے، پھر اس کے ساتھ گوشت بھی سبزی کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اتنی انف تعداد میں کھایا جائے باقی چیزیں بھی، پھل سبزی وغیرہ، کہ اس سے انسان کی جو آنتیں ہیں وہ چلتی ہیں. یعنی اپنی خوراک میں گوشت کے ساتھ سبزیاں بھی رکھے، پھل بھی رکھے، جو ایک بیلنس ڈائٹ ہے. ایک ہی چیز کو، جیسے ہمارے باڈی بلڈر لوگ جو ہے نا، جی جی جی، یہ پورے بکرے پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. جی. لیکن ایک چیز اہم یہ ہے کہ یہ سب چیزیں بھی آپ کر لیں تو اس کے باوجود سب چیزیں اچھی کریں. اور خاص طور پہ یورپ میں تو لوگ، زیادہ تر لوگ جو ہیں بہت خیال رکھتے ہیں. صبح 70 سال کے لوگ، 80 سال کے لوگ سڑکوں پہ سرد موسم میں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں خوراک بھی بڑی بیلنس رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کینسر ہو سکتا ہے. اب اس میں اکثر لوگ سوال مجھ سے یہ کیا کرتے تھے کہ بھائی پھر فائدہ کیا ہوا، ہم نے کمپرومائز بھی کر دیا. تو وہ میرے ذہن میں ایک دینی تشبیہ آتی ہے کہ جب انسان کتنی بھی کوشش کر لے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کر لے، کئی احادیث ہیں جیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ساری زندگی نیک عمل کیے اور آخر میں کچھ اس نے ایسا کیا کہ وہ غلط سائڈ پہ ختم ہو گیا. تو یہ دلیل جو ہے کہ بھئی انسان اس کے لیے کوشش ہی نہ کرے، یہ اچھی دلیل نہیں ہے کسی بھی زندگی کے عمل کے لیے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کینسر جن باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر کوئی احتیاط بھی کرے تو اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اب مجھے نہیں ہوگا، ہو پھر بھی سکتا ہے، لیکن ظاہر چانسز کم ہو جاتے ہیں. جی بالکل. ہم اسباب کے مکلف ہیں، بالکل. گارڈ رکھے ہوں اور پوری احتیاط کرو پھر بھی کوئی بندہ مار کے چلا جاتا ہے. بالکل. آپ جتنا بھی صحت کے اسباب اختیار کر لیں، وہ بہاری لوگوں میں مشہور ہے کہ جب مصیبت آتی ہے نا تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. پاکستان میں یہ بہت ہے کہ شوگر کا مریض ہوگا، لڈو کھا رہا ہوگا کہ یار کچھ نہیں ہوتا، وہ فلانے بھی کھایا کرتے تھے، فلانے بھی کھایا کرتے تھے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم احتیاط نہیں کرتے کیونکہ فلانے بڑی احتیاط کی تھی پھر بھی مر گیا، ڈیٹا جمع کریں کہ احتیاط کرنے والے لوگوں میں جلدی موت کا کتنا ریشو ہے اور احتیاط نہ کرنے والوں میں. تو پھر آپ کو صاف پتہ چلے گا جو ایک اچھی لائف گزارتے ہیں، صحت مند لائف گزارتے ہیں، جو احتیاط کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، بیلنس ڈائٹ ہے، ان میں جلدی موت کا ریشو کم ہے. اور جو بے ڈھنگی زندگی گزارتے ہیں ان میں جلدی موت کا ریشو زیادہ ہے. بالکل. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ پان گٹکے بھی چل رہے ہیں پھر بھی 80 سال کے ہیں. جی تو بس، لیکن ایسے کم لوگ ہیں نا. ایسے بہت ملیں گے آپ کو جو سگریٹ پیتے تھے اور 60-70 نہیں کراس کر پائے. وہ میں نے تو اپنی زندگی میں جتنے بھی سگریٹ پینے والے دیکھے ہیں بچپن سے، تو وہ 60-70 سے اوپر تو کوئی بھی نہیں گیا. بالکل صحیح. اللہ ماشاء اللہ کوئی اللہ کسی کو بچا لے. تو کہ ہم نے کینسر سے بچاؤ کے لیے احتیاط کرنی ہے، باقی تیار پھر بھی رہنا ہے. جی بالکل. کہ وہی بات ہے کہ مرنا تو ہے نا. ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، بہت میرا ان سے بڑا گہرا تعلق ہے. شوگر کی بہت احتیاط کیا کرتے تھے وہ، ان کو پھر بھی شوگر، بڑی خطرناک شوگر ہوئی. میں نے ان سے کہا آپ تو اتنی احتیاط کرتے تھے، شوگر ہو گئی آپ کو. انہوں نے کہا بھائی مرنا بھی تو ہے نا، اللہ نے لے کے تو جانا ہے، اپن اللہ سے تھوڑی لڑ سکتے ہیں. تو آپ کا بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ جتنے یہ پان، گٹکے، تمباکو، سگریٹ، یہ تو ایک بہت اسٹرانگ ذریعہ ہے کینسر کا. اس کے تو ہم بھی مشاہدہ کر رہے ہیں. میں نے بہت لوگوں، گٹکے والوں کو تو بہت کوئی دیکھا ہے. اور دوسرا، وزن بڑھنے سے بھی کینسر کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. بالکل. بلکہ میں نے آپ سے ایک دفعہ فون پہ بات چیت کے دوران یہ بات سنی تھی کہ سگریٹ پینے سے کینسر کا خطرہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا وزن بڑھنے سے ہے. بالکل صحیح بات ہے یہ. اور وزن سب سے زیادہ بڑھتا ہے چینی سے، میٹھے سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 40 سال کے بعد چونکہ میٹھا کھانے سے وزن بڑھنے کا ریشو زیادہ ہے نا، یعنی 40 سال سے پہلے میرا خیال ہے اتنا نہیں بڑھتا. تو 40 سال کے بعد میٹھا کھانا، زیادہ میٹھا کھانا، یہ سگریٹ پینے سے زیادہ نقصان دہ. بالکل ایسا ہی ہے. اور لوگ سگریٹ کو تو
समझ रहे हैं लड्डू और रसगुल्लों को नहीं समझ रहे, वो नहीं समझ रहे। नहीं समझ रहे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग इसकी करेक्शन कर लें। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि सिगरेट पीने से देखें कुछ खास कैंसर हैं जिनका रिस्क बढ़ता है, जी ठीक है, मुंह का कैंसर है। इसी तरह साइंस में भी कुछ चीजों की वीक एसोसिएशन है, कुछ की स्ट्रांग एसोसिएशन। जी तो जैसे सिगरेट से ये बात तो बहुत क्लियर है कि जो जिन लोगों को फेफड़ों का कैंसर होता है, लंग कैंसर, हाँ वो तो बहुत स्ट्रांग एसोसिएशन है, इतनी है कि मतलब 40% रिस्क ज्यादा है। सिगरेट से अलबत्ता जो आंत का कैंसर है उसका कितना रिस्क है, बहुत कम है। जी इसी तरीके से सिगरेट से आप कहें कि स्किन के कैंसर का रिस्क कितना है, तो बहुत कम है। वजन बढ़ने का तकरीबन हर कैंसर के साथ बहुत स्ट्रांग लिंक है। अच्छा, यानी हर किस्म का कैंसर हो सकता है अगर वजन बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो वजन से क्या मुराद है? मेरी दादी माशाल्लाह बहुत भारी जिस्म की थी, लेकिन वो कह रही हम तो बचपन से ही ऐसे ही हैं। जी, तो वजन से मुराद, अच्छा वो एज भी उनकी बहुत ज्यादा थी और कोई बीमारी नहीं थी उनको। जी। कुछ लोगों का तो नेचुरली पैदाइशी वेट ज्यादा होता है, जी ठीक है, और वो उसको कंट्रोल करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन होता है। उनके जिस्म में कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उनका वेट आम लोगों से, बचपन में ही हम देखते हैं कोई इक्का दुक्का दोस्त ऐसे होते हैं हाँ, क्लास में, तो उसमें स्ट्रक्चर ही उनका इसी उनका तरह का होता स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। और वो फिर वही बात है कि है। उनको कोई खतरा नहीं है। खतरा तो होता है यकीनन, अच्छा लेकिन ये है कि मतलब उसके सिलसिले में हम कुछ कर नहीं सकते, जी। वो अल्लाह का निजाम है जिस तरह। मैं ऐसे उलमा को जानता हूँ, एक वक्त का खाना खाते हैं वो, जी लेकिन वो बहुत ज्यादा वेट है उनका। जी, तो और वो कहते हैं कि लोग हमें समझते हैं पता नहीं हम कितना खाते होंगे, हालांकि वो बहुत थोड़ा खाते हैं, लेकिन वो कुछ है ही इसी तरह। ये है कि फिर दूसरा जो अच्छा, इनका भी वेट इनको नुकसान दे सकता है इस तरह के जी लोगों वेट का। नुकसान दे सकता है बिल्कुल। अगर वो कम खाने की बावजूद भी है तो उसके अंदर फिर ये है ना, दूसरा एलिमेंट जो है वो एक्सरसाइज का है। तो यानी उनको भी अपना वेट कम करना चाहिए, जो कोशिश बाय पूरी नेचर ही करनी चाहिए। भारी जिस्म के हैं, उनको भी कम बिल्कुल। करना चाहिए। या कम से कम अपनी फिटनेस बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे फिटनेस का यहाँ फिटनेस से मुराद ये है कि कुछ लोग आप ऐसे देखेंगे, आप इवन अगर स्पोर्ट्स में देख लें कि कुछ क्रिकेटर होते हैं ना, इंजमामुल हक थे, ठीक है, बड़े भारी भरकम से थे, लेकिन लोग समझते थे कि भाई ये तो मोटा है, आलू वगैरह इस तरह के वर्ड भी यूज करते थे। लेकिन वो देखें उन्होंने 300 रन भी बनाए हुए थे एक मैच में, और अगर उसका ज़हनी तौर पे अहाता किया जाए, और उन्होंने मेरे ख्याल में लाहौर में बनाए थे जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो उसका मतलब ये है कि भाई आप अगर पिच यानी देखें, बंदा फिट था, वो बंदा तो फिट ऐसा था, वेट नुकसानदेह नहीं है। ऐसा वेट नुकसानदेह नहीं होता, क्योंकि बंदे के अंदर फिटनेस है, ठीक है। अब उसका एक नेचुरल एक तरह का लुक है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई इतना भारी हो गया कि उससे चलते हुए सांस फूल रहा है, बिल्कुल, तो ये इसका मतलब ये dangerous ज्यादा है। नुकसानदेह स्टेट है, ना सिर्फ कैंसर के लिए, बाकी अच्छा, मेरे बारे में मुझे बताएं, और मैं जितना भी फोड़ फाड़ लूं मैं मोटा नहीं हो रहा, माशाल्लाह। मैं मौलाना टाइप का भी नहीं लग रहा। लोग मुझे कहते हैं, वैसे तो आजकल माशाल्लाह अक्सर मौलाना और फिल्म स्मार्ट ही आ रहे हैं, जी लेकिन वो जो एक मौलानाओं के बारे में तस्वुर था, मैं चाहता हूं मैं थोड़ा सा मौलाना लगा करूं। थोड़ा सा मेरा वजन बढ़ जाए। मेरे लिए कोई डेंजरस तो नहीं है इस उम्र में वजन बढ़ाना, क्योंकि मेरे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे जिनकी ख्वाहिश होगी। नहीं, मेरे ख्याल में आप माशाल्लाह नहीं, मैं चाहता हूं थोड़ा सा पर्सनैलिटी बनती है इससे इंसान की ना, थोड़ा सा 4 शादियों वाला देखने में लगता है आदमी। तो मैं बहुत वैसे ही चाह रहा था कि किसी डॉक्टर से मुलाकात, ये सब मुझे पर्सनली पूछना चाहिए था, लेकिन अब हो गया है तो ठीक है, लोगों को भी फायदा होगा इससे। नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे होंगे। देखिए, मैं अगर वजन अपना बढ़ाऊं, थोड़ा मीठा वीठा ज्यादा खाना शुरू करूं, और थोड़ा सा, मैं बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूंगा। माशाल्लाह आपका अच्छा लगेगा आदमी देखने में, थोड़ा सा भारी होना चाहिए। मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि ये जरूर आपकी बात बड़ी अहम है कि पाकिस्तान में खास तौर पे एक कॉन्सेप्ट है कि जो आदमी थोड़ा सा भारी लगता नजर आता है वो कहते हैं जी खाता पीता है, जी ठीक है, बल्कि वो बात होगा तो ये भी कहते हैं खाते पीते घर का है, जी हाँ ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, और माओ को खास तौर पे होता है कि जी बच्चे ने खाया नहीं है, जी ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल गलत है। और लेकिन जहां तक बात है फिजिकल फिटनेस की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे वजन बढ़ता है, हाँ। इंसान की फिटनेस उससे उसके साथ साथ कम होती है। मेरे ख्याल में खास तौर पे आपको 4 शादियों के साथ तो फिट रहने के लिए ऐसे ही रहना चाहिए, माशाल्लाह। बिल्कुल। वैसे 4 शादियों की तो मिसाल ही वही है ना, वो शार्क मछली वाली। जी, वो सुना है ना आपने मेरा बयान? नहीं, में आप चुटकुला। बताइए दोबारा। वो एक जापानी जो थे ना, जी जापान में एक होटल खुला। जी, जैपनीज बहुत ज्यादा शौक से मछली खाते हैं, सही। तो बड़ा अच्छा होटल था, लेकिन जैपनीज 1-2 दफा आए, फिर उन्होंने खाया नहीं। तो होटल के ओनर ने सोचा यार ये मसला क्या है, मैं इतनी अच्छी फिश बनाता हूँ। उसको ख्याल हुआ कि ये ताज़ा नहीं है, सही। ये लोग ताज़ा फिश खाने के आदी हैं। तो उसने बड़े बड़े डीप फ्रीजर ला के रख दिए, और बड़ा एक सेटअप ना कि मछली में बासी ना हो, फिर भी नहीं चला होटल। उसने कहा अच्छा ये फ्रीज भी मछली नहीं खा रहे असल में, ये तो मुझे यहाँ ला के तालाब एक बनाना पड़ेगा,
ایک پول بنانا پڑے گا, اس میں زندہ مچھلی چھوڑوں گا, صحیح, تو وہاں سے نکال کے ان کو کھلاؤں گا. میں صحیح, بھی نہیں چلا. نے کہا یار وہی سمندر سے جب پکڑو تو یہ کھاتے ہیں, یہاں سے ہمارے تو نہیں کھا رہے, حالانکہ چیز تو ایک ہی ہے. پھر جیپنیز تو آپ کو پتا ہے بال کی کھال اتارتے ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ یار اس پہ تحقیق ہونی چاہیے. پھر پتا چلا کہ یہ سمندر میں نا یہ دوڑتی بھاگتی بہت ہے, صحیح, یہاں ان کے پاس اتنا فاصلہ ہی نہیں ہے ٹینک میں چلنے پھرنے کے لیے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ایک شارک مچھلی لا کے چھوڑ دی, وہ مچھلی پیچھے پیچھے اور باقی مچھلیاں جان بچانے کے لیے آگے آگے, تو وہ ایکٹیو رہتی تھی. جی, تو بالکل وہی ٹیسٹ آ گیا ان مچھلی میں جو ڈائریکٹ سمندر سے نکالنے میں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار ایک شارک مچھلی اور 5-6 دوسری مچھلیاں, تو وہ اتنی یعنی ایکٹیو تھیں, تو سوچو جس کے 4 شارک مچھلیاں ہوں اور مچھلی ایک ہو, جس آدمی کی 4 بیویاں ہیں نا, اس کا مطلب اس نے ٹینک میں 4 شارک مچھلیاں پالی ہوئی ہیں اور خود اکیلا ہے. تو وہ تو ویسے ہی بیچارہ وزن بڑھے گا ہی نہیں اس کا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے میرا خیال ہے. ویٹ آپ نے بتایا کہ 40 سال کے بعد یا 40 سال سے پہلے بھی وزن کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے. اچھا, یہ مرد اور عورت دونوں میں برابر ہے؟ جی تقریباً برابر ہے. اس کے لیے جو ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے اسے BMI کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہائٹ اور ویٹ کا آپس میں کیا تناسب ہے, اور اس کو ملا کر ایک فارمولا لگایا جاتا ہے. اچھا, بڑی آسانی سے گوگل پہ مل جاتا ہے. تو وہ اگر 25 سے کم یا 25 کے اراؤنڈ ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ نارمل ویٹ ہے. صحیح ہے. 25 سے 30 تک تھوڑا اوور ویٹ سمجھا جاتا ہے. 30 سے اوپر اور زیادہ اوور ویٹ. اس کی 3-4 کیٹیگریز ہیں. ایج کے حساب سے ایج اس کے اندر بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی. اچھا جی, وہ صرف ہائٹ اور ویٹ لیا جاتا ہے. البتہ آپ کی بات درست ہے, اصل میں کوئی اتنا یہ بھی 100% درست فارمولا نہیں چیز نہیں ہے. جی, لیکن یہ اچھی ایک گائیڈ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. یعنی آپ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ 40 سال کے بعد, بہرحال 40 سال سے پہلے بھی کرے, لیکن اگر نہیں کیا تو امکان میرا خیال ہے 40 ایئرس کے بعد زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد تمام امراض کا امکان بڑھ جاتا ہے. اس لیے اس میں جی وہ احتیاط کریں اور وزن نہ بڑھنے دیں. بالکل. وزن بڑھانے والی غذائیں زیادہ تر کون کون سی ہیں جن سے ویٹ بڑھنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, جن کو کم کر دینا چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو جنرل وہی بات ہے کہ جو بھی چیز اعتدال سے ہٹ کے ہوگی, کوئی بھی چیز, آپ سبزیاں ہی ایک بندہ صبح سے شام تک آپ جیسے کہتے ہیں پھوڑتا جائے, کھاتا جائے شام. کیا گوشت زیادہ کھانے سے بھی ویٹ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے؟ گوشت تو بہت زیادہ ہے, وہ پروٹین ڈائٹ ہے, تو اس کو جب تک آپ برن نہیں کریں گے تو وہ باڈی میں جمع ہوتی جائے گی. اچھا, ٹھیک ہے. تو البتہ پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کبھی ہمارے گھروں میں مزدور یا کوئی بھی اس طرح کے طبقے کے لوگ جو بہت فزیکل محنت کرتے ہیں, وہ جب ہوتے ہیں تو وہ 3-4 روٹیاں بھی کھا لیتے ہیں, اس کے باوجود بھی دبلے پتلے رہتے ہیں, کیونکہ آپ اس کے حساب سے دیکھیں کہ وہ محنت کتنی ہے, فزیکل محنت. اب ہر بندہ اس کا تعین خود کر لے کہ اس کی فزیکل محنت کتنی ہے. تو عام طور پہ جو آج کل جو پروفیشنز ہیں اس میں فزیکل محنت کم ہے. چند ایک شعبوں کو چھوڑ کے اگر کوئی شخص ڈرائیور بھی ہے مثال کے طور پہ, یا کوئی بھی کام کرتا ہے, تو وہ سارا دن گاڑی چلا رہا ہے. اب گاڑی میں دماغ تو تھک رہا ہے, آنکھوں کا استعمال ہے, لیکن باڈی استعمال نہیں ہو رہی. تو اس طرح کے تمام شعبوں کے اندر جو ہے, جو ہم پہ بہت سارے لوگوں پہ یہ بات لاگو ہوتی ہے, تو اس کے لیے یہاں تو یہ ہے کہ آپ ایڈیشنل ٹائم ڈیفینیٹلی ڈیلی نکالیں ایکسرسائز کا. ایکسرسائز جو ہے اس کو ہم ایک کارڈیو ویسکولر کہتے ہیں, یعنی دل کے لیے جو فائدہ مند ہوتی ہیں, اور وہ ہیں جس میں بھاگنا ہے, تیرنا ہے, جاگنگ ہے, جو اس طرح کی تمام ایکسرسائزز جو ہیں. دوسری جو ہے وہ اسٹرینتھ, مسل اسٹرینتھ ایکسرسائزز ہیں, اس میں بھی ویٹ لاس بھی ہوتا ہے. یعنی دونوں قسم کی ایکسرسائز سے, چاہے وہ جاگنگ, سوئمنگ ہو یا باڈی بلڈنگ ہو, بالکل دونوں میں فائدہ ہوگا. جی, بیلنس ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی کیونکہ اس کا میں خود بھی مرتکب ہوں کہ ہمارے زمانے میں سے ہی یہ تھا کہ جی باڈی بنانے کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا. آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے چونکہ بچپن میں باڈی بلڈنگ بہت کی, اس کی وجہ سے ماس کا بھی ویٹ بڑھ گیا ہو جاتا ہے. بالکل, کیونکہ جیسے ہی آپ چھوڑتے ہیں, جب آپ کے پاس ٹائم نہیں رہتا, جی, تو وہ مسلز اس طرح سے اسٹرانگ نہیں رہتی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا جو ہے وہ فیٹ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, فیٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. بہت زیادہ, یعنی جم کا بہت زیادہ ویٹ بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ فوکس یہ کرنا چاہیے کہ آپ کی جو شوق آپ ڈیولپ کر رہے ہیں بچپن میں, اس میں بھاگنے کا شوق آپ کو زیادہ ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا, ہم نے تو دیکھیں جم میں جو جاتے ہیں وہ جاگنگ نہیں کرتے ہیں عام طور پہ, ان کو مسل بنانے کی فکر لگی ہوتی ہے, اور فزیکل فٹنس ان کی ختم ہو جاتی ہے. اس کا ایک بڑا اچھا مجھے بھی بڑی شوق ہوا تھا, کیونکہ ہم یہاں پہ جاتے تھے, حاجی بہت بڑا کلب تھا, جی جی, وہاں پہ مشینیں. تو جب میں پہلی دفعہ UK گیا, انگلینڈ, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کلب میں اتنی زیادہ فیس ہے, بہت بڑا کلب ہے, اس میں جناب 100 رننگ مشینیں پڑی ہوئی ہیں, کوئی لیٹرل ٹرینر پڑے ہوئے ہیں, اس طرح کی وہ روئنگ مشینیں پڑی ہوئی ہیں,
میں نے کہا بھائی ویٹ کہاں ہے؟ تو وہ پتہ چلا کہ پیچھے ایک چھوٹی سی جو ہے نا ایک جگہ ہے, وہاں پہ چند ویٹ پڑے ہوئے ہیں کھلے ہوئے. اچھا. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا ہی تھکا ہوا جم ہے, پیسے یہ لے رہے ہیں 35-40 پاؤنڈ مہینے کے, اور یہاں پہ ان کے پاس ویٹس ہی نہیں ہے غریب لوگوں کے پاس. لیکن آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ اور جتنے مہنگے جم ہیں ان میں وہ اتنا ہی چھوٹا ہے وہ سیکشن ویٹ اٹھانے والا. یعنی ان کے ہاں ویٹ اٹھانے کا اتنا اس کو ویٹ لفٹنگ کو لفٹ نہیں کراتے وہ. جی بالکل. تو بلکہ وہ ویٹ لفٹنگ کو لیفٹ کر دیا انہوں نے. بالکل انہوں نے لیفٹ کر دیا. ایگزیکٹلی یہی ان کا وہاں پر فوکس ان کا جو ہے وہ ان ایکسرسائزز پہ ہے جو جینوئنلی فائدہ مند. اچھا, ایکسرسائز میں جاگنگ اور واکنگ, اس میں کس کو ترجیح دیں گے آپ؟ اس کے بارے میں ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جاگنگ اور واکنگ میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن واک کے بارے میں آپ اگین پھر سے مجھے صحیح کریں گے, میں نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت حدیث سنی, میں نے اس کا مجھے ریفرنس نہیں پتا, آپ بتائیے گا. کہ ایک صحابی جو ہیں وہ حضرت عمر کے ساتھ چل رہے تھے, تو بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھڑی ماری اور ان سے کہا تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ کتنا تیز چلتے تھے. برسک واک ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ تیز چلیں. تیز چلیں تو ہفتے میں 3 بار 30 منٹ اگر آپ چل رہے ہیں تو وہ بہت کافی ہے. ہفتے میں 3 بار 30 منٹ 30 منٹ کافی ہے, یہ بہت کافی ہے. اس سے زیادہ ظاہر ہے یعنی اسپیڈ کے ساتھ اگر واک اسپیڈ کے ساتھ. تو اس کے علاوہ جس کی جتنی استطاعت ہو وہ اگر بھاگ سکتا ہے تو بھاگ بھی لے, تہجد بھی پڑھ لے. مطلب اصل میں وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ظاہر اصل میں ہوتا ہی ہے نا کہ واک جیسے آپ جتنی دیر کرتے ہیں تو اس میں مثلا 1 گھنٹہ آپ نے واک کی تو اس میں جو آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے وہ 1 گھنٹے میں ہوئی ہے, اور جاگنگ میں نے دیکھا 20 منٹ میں ہو جاتی ہے. جی. تو اس لیے میں جاگنگ کو ترجیح دیتا ہوں کہ یار ٹائم کم لگ رہا ہے اور رزلٹ زیادہ آ رہا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ اگر میں جیسے کبھی جب صبح جاگنگ کرتا ہوں نا تو دن بہت اچھا گزرتا ہے. جی. یعنی ایسا دماغ فریش ہوتا ہے اور ایک الگ ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت آنکھ ایک اچھی سے, یعنی کھلا سا سب لگ رہا ہوتا ہے, بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, دونوں میں کوئی کمپیریزن ایس سچ نہیں ہے. لیکن اصل میں جو گائیڈ لائن یہ لوگ تیار کرتے ہیں نا تو اس میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بھئی کون سی چیز جو ہے وہ بیسک ہے, سب کے لیے آسان ہے اور آسانی سے مستقل طور پہ کی جا سکتی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری آبادی کے اندر کتنے لوگ جاگنگ کرتے ہیں, ایون میں یہ کہوں گا کہ باہر کر رہے ہوتے ہیں جاگنگ, جس کے پیچھے کتا لگ جائے وہ تو کرتا ہے وہ کرتا ہے بس. واکنگ میں پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ تیز واک کر رہے ہیں, پہلے شروع میں آہستہ آہستہ آپ نے شروع کیا, آپ نے کہا جی یہاں سے میں سخی حسن تک جو ہے خالی مجھے 1 گھنٹہ لگتا ہے, تو آپ نے آہستہ آہستہ اس کے لیے ایک معیار بنا لیا کہ چلو یار میں کل ٹرائی کرتا ہوں 50 منٹ میں ہو جائے. کرتے کرتے آپ برسک اپنی واک کو کرتے گئے. لیکن یقیناً جو آپ ماشاءاللہ جاگنگ کر رہے ہیں تو اس کا نیم البدل نہیں ہے, وہ تو ظاہر جاری رہنی چاہیے. جو زیادہ کرتا ہے بعض لوگ گھنٹہ بھاگتے رہتے ہیں, ظاہر ہے یہ تو وہی بات ہے کہ جتنا زیادہ جو کر لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. اچھا, یہ بتائیں کہ روزے کا کتنا دخل ہے کینسر کے خلاف مدافعات میں؟ ہم نے سنا ہے کہ کچھ جدید ریسرچ ہے کہ جو لوگ زیادہ روزے رکھتے ہیں, اب یہ گورے کی ریسرچ آئی تھی, اس نے کہا عرب میں اور UAE میں کینسر کا ریشو کم ہے, اور اس کی ریزن اس نے بتائی, یہ میں نے کلپ سنا تھا, پتہ نہیں مستند ہے یا نہیں ہے. اس نے بتایا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اور سال میں 1 دفعہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں. تو روزہ کتنا, اس ریسرچ کی کیا حقیقت ہے, آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ دیکھیں جو روزے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اب واقعی بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے کلینزنگ کا پروسیس کہتے ہیں, باڈی کی صفائی کا عمل, وہ روزے کے ذریعے ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب تو یہ پہلے یہ تھا کہ 2 ٹائپ کی ریسرچ ہوتی ہے. ایک ریسرچ وہ ہوتی ہے جو مشاہدے پہ بیسڈ ہوتی ہے, جیسے آپ نے بتایا نا کہ جی اتنے لوگ ہیں ان کے اندر کینسر نہیں ہوا, وہ روزہ رکھتے تھے. مشاہدے میں فائدے بھی ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں, نقصان بھی ہیں کیونکہ اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ بھئی بایولوجی سیل لیول کے اوپر ہو کیا رہا ہے, بھئی اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. تو سائنسدان جو ہوتا ہے وہ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہے. تو اس میں سیل کے لیول پہ بھی یہ چیزیں آ چکی ہوئی ہیں اب کے دور میں کہ بھئی سیل لیول پہ بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, کلینزنگ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ان کی ڈویژن کی شروع میں بات ہوئی تھی نا کہ ان کی توڑ پھوڑ جو چل رہی ہے, وہ سارا پروسیس ایک طرح سے ٹھکانے لگ جاتا ہے. اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ روزے کے ذریعے تو پروسیس جہاں کہیں خراب ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ پھر سے بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے عربوں کی مثال ہے, یہ مشکل ہے اس تحقیق کے بارے میں جاننا. اس کی وجہ یہ ہے, سائنس میں نے ایک بڑی اچھی چیز سیکھی, وہ مشکل سی ٹرم ہے لیکن سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی فیکٹوریل انالیسس. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ آپ نے دیکھا کہ جی جو لوگ مثال کے طور پہ آپ نے 100 لوگ لے لیے اور ان میں آپ نے کہا جی 10 لوگوں کو کینسر ہے، ٹھیک ہے، اب اس تعداد کو بڑھا بھی دیں 1 لاکھ کے اندر، آپ سمجھیں 1000 کو ہے، جو بھی آپ کر لیں، لیکن آپ نے کہا یار یہ جو 100 لوگ تھے جن کو کینسر اینڈ میں ہوا، ان میں سے 5 فٹ 11 انچ سے جو ہے نا لمبے وہ 50 تھے، تو کینسر اس کا مطلب 5 فٹ 11 انچ سے زیادہ ہوں گے تو رسک بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ ہمارے یہاں اسی طرح کی تحقیقات ہوتی یہ تحقیق ہے نا، اب یہ اس میں بات یہ ہے کہ اینڈ میں ہو سکتا ہے سچائی بھی ہو کہ جو بہت لمبا آدمی ہے اس کو زیادہ رسک، لیکن اس سچائی کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی لاجک تلاش کی جائے، لاجک بھی تلاش کیجیے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ بھئی کیا یہ 5 فٹ 11 انچ سے لمبے لوگ جو ہیں، ایسا تو نہیں کہ یہ سگریٹ بھی پی رہے ہوں، یہ موٹے بھی ہوں، یہ جو ہے ان کے اندر اور 50 ریزنز ہوں جس کی وجہ سے، اسی طرح جو عربوں کا ہے، اگر وہ روزہ رکھ بھی لیں، ہم بھی رکھ بھی لیں سال میں 1 مہینہ، تو ہمارے ویٹ بھی بڑھے ہوئے ہیں، لیکن اب تو بہت زیادہ ہو گیا، اب تو وہاں بھی یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ روزہ رکھنے سے بہرحال کینسر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، یعنی فائدے کی چیز۔ یہ ایک بڑی کوئک بات کر دوں کہ آج کل ویسٹ میں ایک ڈائٹ پھیل چکی ہوئی ہے، ہر دفعہ ویسے نئی ڈائٹس پھیلتی ہیں، اس کا نام ہی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ دن میں 4 گھنٹے 6 گھنٹے جو ہے 7 گھنٹے کبھی کبھار، ہر کوئی ڈفرینٹ ڈائٹس نکلی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے کھانا نہیں ہے اس ٹائم پہ، اور یہ مستند ڈائٹس ہیں جو لوگ بہت سارے کر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے مسلمان بھائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں بھائی اس سے اچھا تو روزہ ہی رکھ لو، جی ثواب بھی مل جائے گا۔ اور آرگینک چیزوں کا اور جو آج کل بازاری چیزیں آ گئی ہیں، جی کینسر میں ان کا کتنا دخل ہے؟ ہم بہت سنتے تھے کہ فارمی مرغی کھانے سے کینسر ہو رہا ہے، سنی ہے بہت، میں نے شروع میں کچھ بیان بھی اس طرح کیے، سن کے پھر جب آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے رابطہ ہوا تو ہم نے کہا بھائی یہ غلط چیزیں بھی بہت پھیل جاتی ہیں، تو آپ ذرا بتائیں کہ کیا فارمی مرغی یا یہ جو آج کل دودھ آ رہا ہے، انجیکشن کے دودھ ہیں، ہر چیز ہی آرٹیفیشل سی ہو گئی ہے نا، وہ جو مرغی ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی جو انڈوں پہ بیٹھ کے بچوں کو گھمانے پھرانے لے جایا کرتی تھی اور غیرت میں پھر لڑا کرتی تھی دوسری مرغیوں سے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اب تو وہ سارا سیٹ اپ ہی، اب تو مجھے یاد ہے میں نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں نا، ہمیں یاد ہے بچپن میں کسی مرغی کے قریب میں دوسرا چوزا لے کے جائیں وہ مار دیتی تھی اس کو، اب ہم اپنی مرغی کو روزانہ بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، نئے چوزے لا کے رکھ رہے ہوتے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، تو ہم نے کہا یہ مرغیاں بھی اتنی کنفیوز ہو گئی ہیں کراس بریڈنگ کر کے نا، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ فارمی مرغی کا سب سے پہلے تو آپ بتائیں، فارمی انڈے کا اور فارمی مرغی کا اس کا کینسر میں کتنا دخل ہے؟ یہ واقعی حقیقت ہے اس کے کھانے سے کینسر کے چانسز ہیں؟ دیکھیں ایسی کوئی نون ایسوسیشن، اچھا میں یہ لوگوں کو بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب کی پراپر ریسرچ ہے، یہ ان کا کام ہی یہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے سن کے بتا رہے ہیں، یہ ریسرچ سینٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کی ریسرچ میں یہ چیز آئی ہے کہ فارمی مرغی جن لوگوں نے کھائی ان میں کینسر کے چانسز زیادہ تھے اور دیسی والوں میں، یا جو مرغی نہیں کھاتے تھے ان میں کوئی ایسا ہے؟ ایسی کوئی اسٹڈی نہیں ہے، کوئی چیز ایسا ثابت نہیں کرتی۔ ایک جنرل رول کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی جو بھی آرگینک چیزیں ہیں وہ بہتر ہیں۔ اچھا، یعنی ایک آدمی کے پاس اگر دیسی مرغی کا آپشن بھی ہے، فارمی کا بھی ہے، تو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ دیسی کو اگر آپشن ہے تو وہ کرے، پھر وہ دیسی کو ترجیح دے؟ جی بالکل، اس میں یہ خاص طور پہ یہ تحقیق آتی ہے ویسٹ سے، تو اس کی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ویسٹ میں ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے پاس۔ اب میں جو 1 ہفتے سے یہاں پہ کراچی میں موجود ہوں، لاہور میں تھا 3-4 دن کے لیے، تو پہلی دفعہ تو نہیں، یعنی کئی سالوں کے بعد جب سے میں آیا ہوں، تو اب میں پراپر پھل کھا رہا ہوں، اچھا مزے کے پھل، ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں پر مزے کے پھل سبزیاں موجود ہیں۔ تو اب انگلینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سبزی یا پھل جو ہے وہ کئی اقسام کے آتے ہیں، مختلف ملکوں سے آتے ہیں، ان کا فریزنگ ٹائم مختلف ہے، ان کو مختلف کیمیکلز کے اندر رکھا جاتا ہے کیونکہ ان کی زمین ہی ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ نکل سکیں۔ اچھا، تو اس میں پھر 2 اقسام آتی ہیں، ایک آتی ہے آرگینک، ایک آتی ہے جو سستی ہوتی ہے قسم۔ آرگینک بہت مہنگی ہے، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر یہ چیز زیادہ تو تحقیق وہاں سے آتی ہے تو وہ زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ مرغیوں کے بارے میں پھر بھی نہیں ہے ان کی تحقیق، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے وہاں پہ یہ ہے کہ بھئی ایک پھل جو ہے وہ اتنے کیمیکل میں پڑا رہا 10 دن اور ابھی بھی چل رہا ہے، تو اس میں رسک زیادہ ہے۔ یہاں پر تو ہمارے پاس الحمدللہ اس طرح کی غذا موجود ہے جس کو ہم اگر آرام سے کھاتے پیتے رہیں تو اس سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں موقع ملے، جیسے یعنی آپ کی بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم یہاں دیسی چیزیں بھی کھا سکتے ہیں، تو ہمیں ان کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ اگر کوئی دیسی مرغیاں کھا سکتا ہے تو وہ فارمی نہ کھائے، بالکل احتیاط اسی میں۔ لیکن کوئی ریسرچ سے ابھی تک کوئی پراپر چیز ثابت نہیں ہوئی ہے کہ
جو نہیں کھا سکتا وہ کھاتا رہے, فارمی ہی کھا لے, وہ بالکل ڈرے نہیں. وہ بالکل انڈے کا بھی ایسا ہی ہے, دیسی انڈا, اور اسی طرح ہے, بالکل ہر چیز کا اسی طرح. جو ویکسینیشن کا عمل ہوتا ہے اس میں ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے ہاں یہ سمجھتا ہے کہ یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے. خاص طور پہ پولیو کے بارے میں بہت زیادہ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ یہودی ہمیں پلا رہے ہیں اور ہماری اولادوں کو ہمیں بانجھ کر رہے ہیں, اس سے ہماری اولادیں رک سکتی ہیں. اور اس میں سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں, تو ہمیں گن پوائنٹ پہ کیوں پولیو پلایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو. تو آپ کا تو چونکہ اس ریسرچ سے تعلق رہا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے, کوئی لیب میں کوئی یہودی آتا ہے جو ایسے یوں کر کے جاتا ہے یا آپ کو کان میں کچھ کہہ کے جاتا ہے؟ اچھا, جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ ڈاکٹر تو نہیں مانتے اس چیز کو, تو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر بھی بکے ہوئے ہیں. جی تو میں کہتا ہوں یار ایک ڈاکٹر بک سکتا ہے, دو بک سکتے ہیں یار, ہمارے سارے چچے مامے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں اور جتنے بھی ہمارے پرانے دوست ہیں سارے کیسے بک گئے یار؟ تو کیا آپ کی ریسرچ ہے اس بارے میں؟ دیکھیے یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اہم معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ لوگ اپنے بعض اوقات, اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف ناسمجھی نہیں ہے, تھوڑی سی اس سے بھی زیادہ میں کہوں گا کہ جہالت بھی اور کرمنل بھی ہے تھوڑا سا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں جو چیز انسان کی انفارمیشن لیک کر سکتی ہے, جیسے یہ تھا نا کہ بل گیٹس جو ہے وہ ایسے انجیکشن دے رہا ہے کہ اس کے پاس ساری چپ کھل جائے گی. کورونا میں آیا تھا یہ کہ جو ویکسین ہے نا, اس سے پتہ نہیں آپ کے ساری چپ, ہمارے جو جتنے جینیس دماغ ہیں وہ سارے بل گیٹس لے اڑے گا. بل گیٹس یہ کام نہیں کر سکتا ویکسین کے ذریعے. آپ دیکھیں انسانی عقل اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. اگر بل گیٹس اس لیول پہ پہنچ گیا تو پھر ہمیں انا للہ پڑھ کے ٹھیک ہے, ایک آدمی کے ہاتھ میں اتنا پاور. البتہ ایک چیز کر سکتی ہے, وہ ہمارے موبائل ہیں جو ہمارے ساتھ صبح شام موجود ہیں. آپ دیکھیے کہ پورا ٹریک ریکارڈ ہے, کہاں گیا بندہ, کس سے ملا, کس کو کال کی. اچھا, ان موبائلوں پہ تو کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. وہ رکھتے بھی ہیں, ہم ساتھ سب لوگ رکھتے ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ اس میں انفارمیشن کتنی. آپ گوگل پہ پڑھیں کہ گوگل کے سربراہ کو بٹھایا انہوں نے امریکن کانگریس میں, اور اس کی بہت سارے سوال کیے اور اس کو اسپیچ لیس کر دیا. وہ اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھے کہ بھائی تم تو لوگوں کے ڈیٹا گھر پہ رکھے ہو, بیٹھے ہوئے ہو, پرائیویسی کوئی نہیں ہے کسی کی, اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. اب جب ویکسین کی جہاں تک بات ہے, ویکسین سے کیوں اس پہ سختی کی جا رہی ہے؟ پولیو ایک ایسا مرض ہے جو دنیا میں ختم ہو چکا ہوا ہے ان ویکسینز کی وجہ سے. اور نقصان یہ ہے کہ جب یہ نہیں کیا جاتا تو ایک شخص جس نے کہ مکمل طور پہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہونا تھا, وہ لنگڑا لولا بیچارہ, وہ پھر سڑکوں پہ ہوتا ہے, بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ یہ بہت بڑا فیلئر سمجھا جاتا ہے اس دور کے اندر. یہ ایسے ہی ہے کہ جو امراض جن کا خاتمہ ہو چکا ہے دنیا سے, ہم 100 سال کے بعد بھی وہ مرض ہمارے یہاں. نہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی تو خطرناک بیماریاں ہیں نا, ان کو کیوں نہیں, ان کے لیے اتنا اصرار کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کے تو بڑے مہنگے مہنگے علاج ہیں, پولیو ہی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیے اس لیے کہ یہ اتنے سستے قطرے ہیں بالکل, جس کا گورنمنٹ کو کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ فری میں ملتے ہیں. اچھا, کیونکہ یہ اس لیول فری میں کیوں ملتے ہیں, یہ پھر ایک سوال ہوتا ہے, فری میں کیوں دے رہے ہیں ہمیں وہ؟ اصل میں تو بات یہی ہے کہ دیکھیں کہیں پہ تو ہمیں دنیا میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انسان کسی بھی مذہب کے ہوں, کسی بھی ریس کے ہوں, انسان کے اگر اندر تھوڑی سی بھی انسانیت موجود ہے تو وہ یہ کوشش ضرور کرے گا کہ بھی کسی بھی جگہ کے اوپر, افریقہ میں ہی کیوں نہ کوئی بھوکا ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر بھی کوئی بہتری آئے. تو ایک چیز جو اتنی آسانی سے تھوڑا سا لوگوں کو سمجھا دوں, ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ فرض کیوں کیا ہوا ہے کہ غیر مسلم لازمی آپ کا نقصان ہی کرے گا؟ وہ بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا سے بیماری کا خاتمہ ہو جائے. دوسرا یہ کہ یہ صرف غیر مسلم کی بات نہیں, جو یہ تو ہماری اپنی گورنمنٹس اس پروگرام کو لیڈ کر رہی ہوتی. نہیں, لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ بکی ہوئی ہے, میں سب لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں. جی نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی بل گیٹس کو کیا پڑی ہے, وہ باقی امراض میں کیوں نہیں جاتا. اس کے لیے دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ بل گیٹس کا کام ہے پولیو کے خطرے, جو بل گیٹس جو ہے اس نے اس پہ اسپیشل انٹرسٹ لیا ہوا ہے دنیا بھر میں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک لیول پہ کوئی بھی شخص جب پہنچ جاتا ہے ایک امیر ہونے کی, ویسے تو بل گیٹس کا میں کوئی مطلب اس کی کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہوں, لیکن بل گیٹس کی اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں تو وہ کافی حد تک نارمل لائف گزارتا ہے. وہ جب دنیا میں نمبر 1 بھی تھا امیری میں, تو وہ وہی جینز اور وہ پہن کے اپنے کچن کے اندر خود ہی کام کر رہا ہوتا تھا. تو اس کی کئی ویڈیوز ہیں, کئی چیزیں, یہ نہیں کہ کوئی وہ فرشتہ ہے, لیکن مطلب یہ کہ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے ایسا لائف سٹائل. تو اس کوئی بھی شخص جو ہے جب فلانتھراپی کی طرف جاتا ہے تو ہر چیز تو نہیں کر سکتا. کوئی عمران خان نے مثال کے طور پہ کینسر کا کام پکڑ لیا, اب کوئی کہے جی اس نے ٹی بی کا کیوں نہیں پکڑا. تو یہاں اسی طرح ہر شعبے کے اندر لائف میں, اب میں نے کینسر کو اسپیشلائز کیا, کوئی کہے یار تم نے بڑے بیوقوف آدمی ہو, ہارٹ کا کیوں نہیں کیا.
تو یہ والی جو گفتگو ہے اس سے تو ہم کبھی بھی جیت نہیں سکتے. تو بل گیٹس نے ایک چیز پکڑی جس کے لیے وہ پیسے جو ہے دنیا بھر میں, یہ صرف پاکستان میں نہیں باقی جگہوں پہ بھی ڈونیٹ کرتا ہے. ویسے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اس لیول کے امیر ہوتے ہیں تو ان ملکوں کے اندر ڈونیشنز کا فائدہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ وہ منی ہوتا ہے جس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا. اچھا, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی نیت یہی ہوگی اتنے پیسوں میں اس نے اور کیا پیسے بچانے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو امر کرنے کے لیے اس کی نیت جو بھی ہو, غیر مسلم بھی یہی چاہتا ہے کہ جب وہ مر بھی جائے تو وہ کوئی یہ نہ کہے جی خالی امیر آدمی تھا, جی یہ بڑا کام کر کے کچھ گیا, کام کر کے گیا. مدر ٹریسا تھی اور لوگ بھی تھے. یعنی یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہودیوں کا ہے, یہ آپ اس سے متفق نہیں ہیں؟ نہیں, وہ تو بالکل ہی نہیں ہے. یہودیوں کا تو اس سے بالکل کوئی لینا دینا نہیں اس تحقیق سے. اچھا, یہودی کیوں نہیں پلاتے یہ قطرے؟ پلاتے ہیں بالکل, ان کے ملک میں ویسے ہی. میں نے ایک دفعہ بیان کیا کہ یہودی پلاتے ہیں, امریکہ میں جو نہیں پلائے جاتے تو اس لیے نہیں پلائے جاتے کہ وہ پلا چکے ہیں. تو ہمارے دوست کا فون آ گیا, بھائی امریکہ میں بھی پلائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں بہت ہی غلط معلومات ہیں, اور ادھر ادھر سے سن کے نا, وہ مولانا طارق مل صاحب نے کہیں ایک دفعہ بیان کر دیا تھا پولیو کے بارے میں, لوگوں نے اتنے کمنٹس میں کہا کہ یہ حکومت کے وہ بن چکے ہیں اور حکومت کے. تو پھر میں نے ان کی حمایت میں ایک بیان کیا تھا کہ یار ہمارے جتنے ڈاکٹروں سے رابطے ہیں, اور اتنی لمبی لمبی داڑیوں والے ڈاکٹر جو بڑے بنیاد پرست قسم کے, وہ بھی کہتے ہیں کہ پلاؤ, تو کیوں ایک چیز کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہو؟ اور ڈاکٹروں سے یہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اس لیے بھی زبردستی پلا رہے ہیں کہ ایک پیشنٹ بھی دنیا میں پولیو کا رہ گیا نا, تو خطرہ ہے کہ پھر دوبارہ سے پھیل جائے. یہ دوسری بات, ساری محنت ضائع ہو جائے گی. بالکل. اور ایک آپ کو ایک بس اس میں بھی ایک مزے کی بات بتا دوں. ابھی کسی نے ایک چٹکلا جو ہے وہ شیئر کیا کہ ایک شخص لاہور میں, وہ ندی کوئی بہتی ہے نا بیچ میں, تو اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے نیچے دیکھنا شروع کر دیا. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو تھوڑی دیر میں اس نے یہ ثابت کیا, وہ بندہ جس نے چٹکلا بنایا تھا اسی نے دکھایا. تو تھوڑی دیر میں وہاں پہ ایک ہجوم لگ گیا لوگوں کا, اور سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف تھیوریاں دینے لگ گئے کہ بھائی یہ پتہ نہیں اس کے اندر دریا میں کیا ہو رہا ہے, یہاں سے جو ندی بہ رہی ہے اس کے اندر کوئی جن ہے, کچھ ہے. آدھے گھنٹے کے بعد وہ بندہ باہر آ گیا. اس نے کہا جی یہ ہمارا جو ہے نا معمول ہے کہ ایک بات ہلکی سی آپ چلا دیں تو وہ پھیل جاتی ہے. بہت سے ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کر کے پہلے سے ہی پتہ چلا لیتے ہیں کہ یہ بیماری کا چانسز کتنے. جیسے شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے, جس کو شوگر نہیں بھی ہے وہ ٹیسٹ کرا لیتا ہے, اس کو اس ٹیسٹ سے یہ پتہ چل جاتا ہے شوگر ہونے کے چانسز کتنے. ہارٹ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے ہارٹ اٹیک کے چانسز کتنے. تو کیا ایڈوانس میں کینسر کا ایسا کوئی ٹیسٹ ہے کہ پہلے ہی لوگ کرا کے رکھ لیں اور ان کو اندازہ ہو جائے کہ بھئی مجھے کینسر کے اتنے فیصد چانسز ہیں, لہذا میں پہلے سے ہی احتیاط شروع کر دوں؟ یہ پاسبل ہے؟ یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ریسرچ کے اندر ہے اس وقت. تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو وہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں اسکریننگ. کچھ کینسر ایسے ہیں جن کے اسکریننگ ٹیسٹ جو ہیں وہ دستیاب ہیں. مثال کے طور پہ باؤل کینسر ہے, اس کے لیے ایک سٹول کا ٹیسٹ ہوتا ہے, جو یہ باؤل سے مراد یہ آنت کا کینسر جو ہے. آنت کے کینسر کے لیے باہر کی دنیا میں اب یہ 50 سال سے اوپر کے لوگوں کو ریگولرلی ایک پخانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے اندر وہ چیک کرتے ہیں کہ جی خون ہے یا نہیں ہے, بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کرتے ہیں. اور وہ ٹیسٹ پھر وہ ہر 2-3 سال کے بعد ریپیٹ کرتے ہیں 75 سال کی عمر. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بریسٹ کینسر کے لیے جو خواتین میں چھاتی کا مرض ہے, وہاں پر 50 سال کی عمر سے زیادہ کی جو خواتین ہیں ان کا جو ہے میموگرامز ہوتے ہیں ہر 2-3 سال کے بعد, اور وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی پہلے ہی اس کو ڈائگنوز کر لیا جائے. البتہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس سے یعنی میں اس سوال کو ذرا وہ کر دوں, یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ 50 سال کے بعد جو بڑی آنت کا کینسر ہے جی اس کا ٹیسٹ کرا بھی لینا چاہیے, اور وہ ٹیسٹ سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ چانسز ہیں یا نہیں ہے, کینسر ہو رہا ہے, کینسر کی طرف یہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, اس سے جلدی پکڑا جاتا ہے جلدی. یعنی تو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 50 ایئرس کے بعد بڑی آنت کے کینسر کا, کیونکہ میں نے کسی ڈاکٹر سے یہ سنا ہے کہ 50 سال کے بعد آپ کو بڑی آنت کے کینسر کا ٹیسٹ کرانا چاہیے. بالکل صحیح ہے یہ, کہ وہ شروع میں ہی اگر وہ پکڑائی میں آ جائے تو جلدی علاج ہو جائے گا. تو یہ آپ اس سے جی بالکل اتفاق کرتے ہیں؟ یہ باہر کے ملکوں میں تو یہ اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے, ایس او پی ہے ایک طرح. ٹھیک. آپ نے جو سوال پوچھا ہے لیکن وہ اس سے ایک سطح آگے کا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی کس طرح یہ پتہ چلایا جائے کہ کسی شخص کو کینسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ابھی تک کوئی 100% تحقیق موجود نہیں ہے. البتہ ہم خود بھی ٹرائل کر رہے ہیں. اس کے اندر ہم بلڈ سیمپل لیتے ہیں, صرف خون کا ایک سیمپل لیتے ہیں, اور اس کے اوپر بہت ہی ایڈوانس ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سی ٹی ڈی این اے ٹیسٹ, سرکولیٹنگ ٹیومر ڈی این اے, یعنی خون کے اندر چھوٹے چھوٹے اجزاء کا کینسر کے موجود ہونا, جبکہ وہ جسم میں ابھی نہیں پھیلا, نہ ہی کہیں نظر آ رہا ہے. تو اس کو اس سٹیج پہ پکڑ لیا جائے جب وہ ڈیولپ ہو رہا ہے کینسر کے اندر. یہ چیز ابھی میری نظر میں تقریباً 20-30 سال
کے بعد ہوگی جب ہوگی. اچھا اچھا. ابھی فی الفور اس کا نہیں نظر آ. اس کے اور بہت سارے فائدے نظر آ رہے ہیں کہ جس کے اندر کینسر ہو گیا اس کو ہم مانیٹر کر سکتے ہیں, وہ بڑی جلدی ہو جائے گا. لیکن یہ پریڈکٹ کرنا کہ کس کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا, اس پہ بھی ٹائم لگے گا تھوڑا سا. اچھا, وقت میں نے آپ کا بہت زیادہ لے لیا. ایک لاسٹ کویشچن, بریسٹ کینسر. جی بہت زیادہ, میری بڑی سسٹر کا انتقال بہت, یعنی یوں سمجھیں کہ 45 ایئرس کی ہوں گی وہ, اور بریسٹ کینسر سے ہوا. میری والدہ کو بریسٹ کینسر ہوا, اور میری والدہ کے بہت ساری ریلیٹیوز تھیں جن کو ہم نے دیکھا کہ ان کو بریسٹ کینسر ہوا. خواتین میں یہ بہت زیادہ پھیل گیا بریسٹ کینسر. جی. اس کے زیادہ تر اسباب کیا ہیں؟ کون سی بے احتیاطیاں ہیں جن کی وجہ سے بریسٹ کینسر کا خطرہ خواتین میں زیادہ ہے؟ دیکھیے, بریسٹ کینسر کی صرف ایک نون ایسوسیشن ہے, وہ فیڈنگ کے ساتھ ہے. بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ لیس رسک ہوتا ہے, کم مائیں رسک جو ہوتا بچوں ہے, کو دودھ پلاتی ہیں ان کے اندر کم رسک ہوتا ہے بریسٹ کینسر کا. لیکن یہ حتمی نہیں ہے. صحیح. اس میں کیونکہ جیسے آپ نے تذکرہ فرمایا, مطلب پاکستان میں تو خواتین بچوں کو 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بریسٹ کینسر بہت کامن ہے. تو اس لیے یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ جہاں پر بدقسمتی سے بہت ینگ خواتین بھی ہوتی ہیں, انہوں نے کوئی بھی بے احتیاطی نہیں کی ہوتی اکثر اوقات, تو کوئی ایسا رسک نہیں ہونے کے باوجود بھی کینسر ہو سکتا ہے. اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ جب خاندان میں بہت ساری خواتین کو کینسر ہو تو اس کے سلسلے میں پھر کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ان کے اندر ایک جینیٹک رسک, یعنی خاندانی طور پہ رسک تو نہیں ہے. اس کے عام طور پہ چانسز 5 سے 10% کم ہوتے ہیں اس کے چانس. اچھا. لیکن اگر خاندان میں 2 یا 2 سے زیادہ, جس کو ہم فرسٹ ڈگری ریلیٹیو کہتے ہیں کہ ماں بیٹی بہنیں جو خون سے جڑے ہوئے ہیں ڈائریکٹ, اگر 2 سے زیادہ ہوں تو اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ وغیرہ سے جان لینا چاہیے کہ کہیں رسک زیادہ تو نہیں ہے. اچھا. تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بریسٹ کینسر 80% سے زیادہ خواتین کا مکمل علاج ہو جاتا ہے. اچھا. تو اس میں زیادہ پاکستان میں جو اگریسو کینسر ہوتا ہے اس کی بڑی ایک اہم ریزن میرے خیال میں, خاص طور پہ شاید اب بہتری آ رہی ہو, لیکن شروع میں تو یہ ہے کہ ایک شرم کا عنصر ہے, کہ جس سے لگتا ہے کہ جی چونکہ چھاتی کا کینسر ہے تو کس کو دکھائیں, کس کو بتائیں, اور پھر وہ آہستہ آہستہ آہستہ, کیونکہ اس میں اللہ نے ایک بڑی سہولت دی ہوئی ہے کہ باقی کینسر جو اندر چل رہے ہیں اس میں تو آپ دیکھ نہیں رہے ہیں یا محسوس نہیں کر رہے ہیں. تو یہ تو جسم کے اوپر کے حصے میں تو آپ کو پتا ہے کہ بھئی کوئی چیز ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے, پھر رسولی ہے, کوئی چیز ہے, تو اس کے لیے جلد از جلد دکھانا ڈاکٹر کو بہت ضروری ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا 80% کیسز میں وہ اتنا ارلی سٹیج ہوتا ہے کہ آپ اس کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں. اچھا, آپ کا ایک ٹی وی میں انٹرویو تھا, اور آپ کے پاکستان میں انٹرویو تھا, وہ آپ کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر بھی تھیں, وہ بھی کینسر کی اسپیشلسٹ تھیں. وہ میں نے اسپیچ ان کی سنی تھی جب آپ کا انٹرویو میں سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو لڑکیوں کی دیر سے شادی ہے جی, یہ بھی بریسٹ کینسر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. جی, کیا یہ حقیقت ہے؟ جی یہ درست ہے. اس کی بھی ایسوسیشن ہے, لیٹ میرج کی بھی ایسوسیشن ہے بریسٹ کینسر کے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ تو میرے جو سوالات تھے نا آپ سے, اور بھی سوالات تو بہت ہیں, پھر دوبارہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. بہت ساری باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ. ایک تو ظاہر ہے کینسر کے علاوہ بھی بہت سارے غم ہیں نا دنیا میں. آپ تو ایک ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, بہت سارے اور بھی چیزیں آپ سے پوچھنے کی تھیں کہ اچھا ایک اور پوچھ لیتا ہوں جو مجھے, وٹامن ڈی, جی کہتے ہیں اس کے بڑھنے سے بھی کینسر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں وہ جو وٹامن ڈی کی گولیاں کھا رہے ہیں, جی 40 سال کے بعد ڈاکٹر ہی اکثر ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وٹامن D3 اور K2 وہ دونوں کا وہ آ رہا ہے آج کل کہ وہ کھانا چاہیے, کیونکہ سن لائٹ وغیرہ کا آج کل ہے نہیں اتنا. وہ ایک ڈاکٹر سے ہم نے سنا کہ جی آج کل جو بوڑھے لوگ ہیں نا وہ تو 4 گھنٹے دھوپ میں بیٹھے تو جا کے وٹامن ڈی کا کچھ ہوگا, تو اتنا کون بیٹھ سکتا ہے, تو وہ گولیاں ہی کھانی پڑتی ہیں وٹامن ڈی کی تاکہ کیلشیم کے لیے. بالکل. تو یہ ہم نے سنا ہے بعض اڑتی خبریں کہ وہ جو لوگ ذرا وٹامن ڈی کی گولیاں زیادہ کھا لیتے ہیں اور ان کو کینسر کا خطرہ ہوتا ہے وٹامن ڈی کے بڑھنے سے. یہ حقیقت نہیں؟ بالکل نہیں. ایک تو یہ کہ جو وٹامن ڈی کی گولیاں جس مقدار میں لی جاتی ہیں اس سے جسے کہتے ہیں ہائپر وٹامنوسس, یعنی بہت زیادہ وٹامن کا بڑھ جانا, اس کا کوئی رسک نہیں ہوتا. اچھا, وہ بالکل ایک علیحدہ قسم ہے مرض کی جس کے اندر خود سے باڈی کے اندر ہارمونز کا اتنا ڈس بیلنس ہوتا ہے کہ وہ وٹامن ڈی بہت زیادہ تعداد میں باڈی میں موجود ہوتا ہے. وہ سپلیمنٹس کی وجہ سے نہیں ہوتا, دواؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. تو وہ وٹامن ڈی, یہ بات درست ہے کہ اتنا کم ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس کے سپلیمنٹ لینے ہی پڑتے ہیں. ٹھیک. چلیں ماشاءاللہ, بہت مفید معلوم, مجھے تو بڑا فائدہ ہوا, لوگوں کو بھی ہوگا انشاءاللہ. تو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ
جی ایک چیز بس میں کہوں گا کہ میں نے شروع میں مشاہدہ اچھا کیا تھا. ایک اور سوال پوچھ لوں. جی جی ضرور. میرے بات ہو اور شادیوں کا تذکرہ نہ ہو. مزہ نہیں آتا اس میں. جی زیادہ شادیوں کا بھی کینسر سے بچاؤ میں کوئی دخل ہے؟ کوئی نون ایسوسیشن نہیں ہے دونوں طور پہ. جی مطلب زیادہ شادیوں کا ظاہر سی بات ہے کیونکہ آدمی پتلا تو رہے گا نا, دبلا تو رہے گا نا. جی کیونکہ میں تو لوگوں کو 15 سال سے کہہ رہا ہوں کہ لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں, بڈھی ہو کے مر رہی ہیں, بیوہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, بھائی زیادہ شادیاں کرو, نمٹاؤ, لوگ نہیں مانیں گے. جی لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نا, ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ 4 شادیوں سے صحت کو فائدہ ہوتا ہے اور جناب یہ کینسر سے بچاؤ کا کوئی اس میں دخل ہے یا شوگر سے بچاؤ کا, پھر لوگ ثواب کے لیے لوگ کام نہیں کرتے. جی جی کوئی تحقیق کرنی پڑے گی. تحقیق قسط میں لے کر آئیں ذرا مارکیٹ میں, تاکہ ہم اپنی کتاب کا اس کو بھی حصہ بنائیں, تاکہ کسی طرح سے لوگوں کو موٹیویشن ملے. جی جی جی. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ جب وزن آپ کا مینٹین رہے گا تو اس کا کینسر سے بہت دیکھیں اگر اوور آل فٹنس وزن دونوں چیزیں اگر انسان اپنے آپ کو بیلنس رکھ سکے گا, جی اس میں بھی یہی ہے کہ ویسے میں جنرل نالج کے لیے لوگوں کو بتاؤں نا جی کہ جب آپ اگر 4 شادیاں کر لیں نا جی تو مجھے اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ امید ہے کہ کینسر کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے. بہت ممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا جی تو بیویوں کی کتنی ہی ٹینشن ہو پھر بھی آپ خوش زیادہ ہوتے ہیں. اچھا یعنی اس کی جو خوشی ہے نا وہ اس کی ٹینشنوں سے زیادہ ہے. اور آپ تو زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹینشن سے وزن زیادہ بڑھتا ہے. جی ٹینشن جب کم ہو تو ویٹ مینٹین رہتا ہے. جی تو یہ میں ویسے ہی جنرل نالج کے لیے کچھ, میں بھی تو تھوڑا بہت ڈاکٹر میں رہ کے بن گیا ہوں نا, کہ میں پبلک سے کہتا ہوں کہ آپ کریں ڈاکٹر صاحب کی بات, وہ ٹھیک ہے گورا ریسرچ کرتا رہے گا اس پہ, لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ فیوچر میں ایک رپورٹ آئے گی جن کی زیادہ بیویاں تھیں ان کو کینسر کے چانسز کم تھے, جن کی کم بیویاں تھیں ان میں کینسر کے چانسز زیادہ تھے. یہ رپورٹ آنے والی ہے انشاءاللہ, اس سے پہلے آپ کر لیں. اس کی وجہ کوئی, یعنی یہ ظاہر ہے وہ ایک زیادہ خوش ہوگا. وہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے جو شادی شدہ نہیں ہوتے نا کنوارے, ان کے تو مسائل ہی نہیں ہوتے, شادی کے بعد کتنے مسائل ہوتے ہیں لیکن صحت پھر بھی اچھی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ جو مسائل ہیں وہ اتنے خطرناک نوعیت کے نہیں ہوتے جو مسائل ان کے ساتھ ایک ان میرڈ آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس کے تو ظاہر ہے یعنی زندگی ہی کامل نہیں ہے نا, اس کو تو نیچر سے ہٹ کے چل رہا ہے نا وہ. یہ ایک ٹیکنیکل قسم کی ریسرچ ہے جو کسی لیب میں نہیں ہو سکتی. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں میں ایک صرف مشاہدہ شیئر کر کے پیغام دوں گا کہ میں نے یہ چیز شروع میں جا کے دیکھی تھی کہ بہت ٹیلنٹڈ ہمارے لوگ ہیں لیکن کامیابی اتنی حاصل نہیں کر رہے تھے جتنی کہ آپ کوشش, جس طرح آپ سمجھیں گے کہ ان کو ملنی چاہیے تھی. مجھے اس میں بہت مشاہدے کے بعد میں نے اس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ریسرچ کا رجحان نہیں ہے. بہت عقل مند لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت قابل ڈاکٹر, نرسز, ڈاکٹروں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں, یہ تو بہت اچھی بات. تو لیکن جب تک وہ ریسرچ کو نہیں لائیں گے تب تک ہماری لائف تبدیل نہیں ہوگی, ملک کی بھی, من حیث القوم بھی, ہر شعبے کے اندر. کیونکہ ریسرچ اس میں بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں ریسرچ کا, لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی سوچ بھی تبدیل ہو جاتی ہے چیزوں کے بارے میں, اس کو چیزیں بہتر سمجھ میں آتی ہیں. پیشنٹس کو عام ایڈوائس بھی انسان بہتر طریقے سے دے سکتا ہے کیونکہ اس کو پوری ایک طرح سے احاطہ کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں اس کو ہولسٹک اپروچ, کہ وہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی اس طرح ہے, آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اتنی تحقیق جو ہے وہ مستند ہے, اتنی نہیں ہے. وہ کام بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہے. تو میرا خیال میں ہمارے معاشرے میں اللہ کرے کہ یہ رجحان بڑھے. یعنی ڈاکٹروں میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ریسرچ کا عنصر یہاں کم ہے؟ کم نہیں, یہاں ہے ہی نہیں. اچھا, یہاں پر کوئی ایسی, جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹرز قابل ہیں بہت, لیکن یہ کہ کوئی اپرچونٹی بھی نہیں ہے ایسی اور کوئی کوشش بھی نہیں ہے ایسی. لوگ بزی ہیں, تو کوئی ایسا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے پچھلے 70-75 سال میں فلانی دوا ایجاد کی, یا ہم نے فلانے مرض کے لیے فلانی بہت عمدہ جو ہے تجویز کی, علاج کا طریقہ تجویز کیا جس سے بہت فائدہ ہوا دنیا کو, اور دنیا نے ہمیں فالو کیا. بھیڑ چال والا حساب ہے, بس چلے جا رہے ہیں میرا خیال ہے. تو اچھا, ڈاکٹروں میں یہاں تھوڑی سی بددیانتی کا بھی کچھ عنصر ہے, سارے نہیں, جو انٹرویو سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. بعض دفعہ ڈاکٹر, ہمیں تو بہت واسطہ پڑا ہے نا, ٹیسٹ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں فلاں لیب سے کراؤ. ہم سمجھتے ہیں شاید ان کا رزلٹ اچھا کو پتہ چل رہا ہے وہاں ڈاکٹر صاحب کا کھانچا کھلا ہوا ہے.
میں تو بیانہ بھی کہہ چکا ہوں, ڈاکٹر ہمیں ایسی دوا دیتے تھے, اب تو میں مشہور ہو گیا, اب شاید اس طرح نہ کرتے ہوں. وہ ڈاکٹر صاحب کے ماموں کی کا میڈیکل اسٹور ہے پڑوس میں, اس کے علاوہ پوری کائنات میں وہ کہیں مل ہی نہیں رہی, جی جی وہ صرف ادھر ہی مل رہی ہے. تو نہیں، بھائی آپ بہت وہ ان سے وہاں بدقسمتی ہے. ڈاکٹر صاحب کا کھانچا چل رہا ہوتا ہے. جی یہ تو بہت اس سے پھر یہ علم بدنام ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر 2 نمبر دیکھیے ہوتے ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے, اور انفارچونیٹلی یہ تو ہمارے معاشرے کا ہر شعبے میں حصہ ہے. جی البتہ یہ ہے کہ دو اتفاق سے چونکہ ہم لوگ آپس میں بات کریں, میں سمجھتا ہوں کہ 2 شعبے ایسے ہیں جس میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جی. ایک دین کا شعبہ ہے اور ایک ڈاکٹری کا شعبہ ہے, کیونکہ اس میں بالکل ڈائریکٹ لوگوں کی زندگی کے اوپر اثر ہے. جی ہاں باقی چیزوں میں بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی ہے ایسوسیشن ہے, لیکن ایک انجینئر بےایمانی کرتا ہے آپ کے گھر میں صحیح چھت نہیں لگا کے جاتا, کچھ اور تو نہیں آپ کرتا, صحتوں سے کھیل رہے ہیں نا. تو آپ ڈائریکٹ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, یہی کہا جا سکتا ہے. لیکن علاج میں تو اپنی عقل کے مطابق انسان کو یہاں یہ بھی اچھی مشہور advice ہے, بعض دفعہ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, ڈاکٹر لکھ کے دے دیتا ہے. لیکن خیر ہم تو لوگوں سے ہی کہتے ہیں لکھا ہے تو بھائی اب آپ کراؤ, آپ کو کیا پتا ہے. جی اس میں یہ بڑا پرابلم ہے کہ اس کا تعین کرنا بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت تھی یا نہیں تھی. ضرورت تھی یا نہیں تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اللہ بہت جزائے خیر دے آپ کو, اور یہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. یہ معلومات لوگوں کو فائدہ ہوگا اس سے. آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی, انسانیت کی جان بچائی. تو آپ کی ان مفید معلومات سے اگر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی انشاءاللہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ بہت جزائے خیر دے آپ کو. بہت جزاکم اللہ.